بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اسلام چینل کے اس عید رنگ پروگرام دیکھنے والوں کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ امید ہے کہ آج کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا، بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ صبح آپ نے نماز پڑھی ہوگی، اس کے بعد دوستوں سے رشتہ داروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوگا، بڑے اچھے اچھے پکوان بھی پکے ہوں گے، وہ بھی کھا رہے ہوں گے۔ رمضان میں جس طرح ہم نے رحمتیں اور برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹی ہیں، اسی طرح آج کا دن بھی یہ عید کا دن، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے دن کو بہت اچھی طرح خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم آج یہاں اسلام چینل پہ آپ کی ان خوشیوں میں شرکت داری کرنے کے لیے آئے ہیں، شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ آپ سے بھی بات کریں، آپ کو بھی خوش کریں، کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں جن کے لیے شاید آپ صبح سے منتظر ہوں کہ کچھ دوستوں سے آپ کی ملاقات شاید چینل پہ تو ہو جائے، ویسے نہ ہو سکی ہو، تو ہمارے ایسے دوست احباب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جن سے آج بات کریں گے۔ یہ عید کے رنگ ہیں دوستوں۔ عید جو ہے یہ محبت کا نام ہے، یہ اختلافات مٹانے کا نام ہے، یہ دوستی بڑھانے کا نام ہے۔ اگر کہیں کسی سے ناطہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی رشتہ منقطع ہے، تو آج جوڑ لیجئے، جا کے کسی کو گلے لگائیے اور آپ دیکھیے کہ پھر کیسے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں آج جو احباب موجود ہیں، آپ سب ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، خاص طور پہ ہماری ایک ایسی ہستی جن کا نام اور اسلام چینل اردو بالکل برابر ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میرے بہت اچھے رہبر و رہنما ہیں، میں تو ان کو رہبر و رہنما بھی کہتا ہوں، حالانکہ نجی محفلوں میں ہم بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم ان کی گائیڈنس پہ ہی چلتے ہیں۔ ابھی ہم بہت اچھا ان کے ساتھ عمرہ کر کے آئے اور بہت اچھا سفر بھی رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ مفتی عبدالوہاب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سہیل کیسے ہیں بھائی، آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو جی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی ساتھی موجود ہیں جو میرے تو بڑے پرانے ساتھی ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وہ پٹھے پرانے ساتھی ہیں، لیکن میرے بڑے پرانے دوست ہیں۔ ہم لندن میں ہم نے بڑے اچھے وقت گزارا ہے ساتھ میں، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، ادیب بھی بہت اچھے ہیں، اور ہمارے ساتھ سفر کے بھی بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ آپ ان سے واقف بھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست سید شان کانپوری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل بھائی، کیسے ہیں شان صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کا خیریت بہت سے؟ شکر ہے سہیل بھائی، بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی۔ آپ کو بھی بہت مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگ اس کو خوشی کا تہوار تو ہے عید، اس میں تو کوئی دوسری وہ رائے نہیں ہے اس میں۔ رمضان کے بعد ایک بہت بڑا دن آتا ہے، ہم اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ عید ہمارے اندر کس طرح آ جائے، یعنی کہ ایک فیملی کے اندر اس کو جوڑنے کا سبب کیسے بنے گی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا۔ مجھے پتا ہے ہم ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہے ہیں، جی لیکن میں نے جی، کہا ابتدا ذرا تھوڑا سا ایسے سوال سے کر لیجیے۔ بالکل سہیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو اسلام چینل اردو کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج عید کے دن اتنی خوبصورت محفل کا، نشریات کا اہتمام کیا، اور ماشاءاللہ کیک اور کافی لوازمات بھی ماشاءاللہ آج موجود ہیں۔ تو اور عید خوشی کا دن ہے، اس کو ہم اردو زبان میں میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ ہاں، میٹھی عید، آپ نے بچپن ہم یہی کہتے تھے کہ میٹھی عید، تو یہ میٹھی عید ہے الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے آج محبتوں کا دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے، روٹھوں کو منانے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ عید کا دن دیکھیں، ہر قوم کے اندر خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی مرکب ہے غم کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ۔ تو کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جو انفرادی خوشی کے ہوتے ہیں، کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اولاد ہوئی، نکاح ہوا، یا آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یا آپ کی جاب لگ گئی، یا آپ نے موٹر سائیکل لے لی، گاڑی لے لی، گھر لے لیا، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو کاروبار ماشاءاللہ شروع ہو گیا۔ تو یہ سب ایک انفرادی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس کے اندر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس میں، اس خوشی میں شامل کرے۔ بچہ ہوتا ہے تو آپ عقیقہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے مواقع ہوتے ہیں جو ایک انسان کی انفرادی ہوتے ہیں، پھر اس میں اپنے خاندان کو، دوست احباب کو شامل کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، خوشی کو منانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے۔ اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر 3 مواقع ایسے دیے ہیں جو خوشی منانے کے ہیں۔ ایک عید الفطر کا موقع ہوتا ہے کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ رمضان کے اختتام پر آپ خوشی مناتے ہیں، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، عبادت کی،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. اور پھر دوسرا موقع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا. عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ جب حجاج حج سے فارغ ہو جاتے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں اس عظیم قربانی کو, اضحیٰ قربانی جس کو عید قربان کہا جاتا ہے, تو اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور تیسرا ہے جمعے کا دن. جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے اور تینوں دنوں کے اندر خطبہ ہوتا ہے, جمعے میں بھی خطبہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ, اور ایک ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو آج کل ایک لفظ دیا جاتا ہے عید وطنی, آپ کا انڈیپینڈنٹ ڈے. تو یہ دیکھیں نا, ہر قوموں کا ایک کوئی دن ہوتا ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ ڈے ہے, یہ کوئی خاص دن ہوتا ہے. تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا, کہتا ہے بالکل آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. آپ کا کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے نا, آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی آزادی سلب کی جاتی ہے اس دن, تو آپ اس دن کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے سیلیبریشن. تو عید کیا ہے؟ عید خوشی کا نام ہے, ملنے کا نام ہے, مبارکباد دینے کا نام ہے, اور مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ بھی خوش ہے, فرشتے بھی خوش ہے, ساری مخلوق خوش ہے. یہ وہ دن ہے کہ واقعی جس دن ہمیں خوشی ہی منانی چاہیے, جی. اگر کوئی بات بری بھی لگے تو درگزر فرما دیں. بالکل کرنا یہ بالکل ایسے کہنا چاہیے. دوستوں ہماری ٹیلی فون کال لائنز بھی کھلی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ عید منا سکتے ہیں, کالز بھی کر سکتے ہیں. مفتی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں, لیکن آج ہم ہلکی پھلکی گپ شپ لگائیں گے, لائٹ سی زیادہ مذہبی نہ ہو. آج جو ہے وہ آپ لوگ پھر مجھے دیکھ کے پھر وہ مذہبی سوالات میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ میں ہم گپ شپ لگاتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے حوالے سے. اور گپ شپ لگانے کے لیے ہم لائے بھی ایک ایسے بندے کو ہے نا, ذرا اس سے گپ شپ بھی لگے گی ہماری. ہمارے ساتھ شان کانپوری صاحب موجود ہیں, بڑا زبردست. ہم نے ابھی اسفار جو ہمارے ہوئے ہیں, اچھا رہبری اور رہنمائی مفتی عبدالوہاب صاحب کی تھی. ہم اسپین گئے, ہم بوسنیا گئے, ہم الحمدللہ عمرے پہ گئے اور ان کی رہبری رہنمائی میں گئے, لیکن ہم نے بڑا سفر انجوائے کیا. اس میں بہت کچھ کردار جو تھا وہ سید شان کانپوری صاحب کے اشعار کا بھی تھا. تو شان صاحب آپ کا ماشاءاللہ کیسے رہے, ابھی رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ اللہ کا بہت شکر ہے سہیل بھائی, بہت اچھے رمضان گزرے. اور جیسے آپ نے کہا مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہم لوگ گئے, اور عمرے میں جب ہم لوگ پہنچے تو میں تو جب مکے پہنچا ہوں تو حالات دیکھے تو میں نے تو بالکل میں ایک دم نروس تھا ہو گیا. تو میں کہا عمرہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا شکر کرم احسان ہے کہ مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہم لوگ کیسے اندر پہنچے, کیسے طواف ہوا, کیسے چیزیں ہوئیں, آپ تو ساتھ میں تھے. تو اللہ کا بہت شکر ہے. اور تقریباً 22 لاکھ 23 لاکھ بندے موجود تھے. اللہ اتنی کافی دور پہ, تھوڑی دور پہ ہوٹل تھا, ہوٹل تک نماز تھی, اس کے پیچھے تک تھا. اور پھر ایک دن میں تھوڑا سا مس ہو گیا, آپ نے جب بلایا اس دن سارا 26 کی رات تھی, سارا کچھ بند تھا کہیں سے, مطلب نیچے سے 10 میرے خیال سے 10 فرلانگ بھی نہیں جا پا رہے تھے, سب طرف سے سب بند کر دیا گیا تھا. بہرحال ایک بہت اچھا رمضان. میں ایک ایسا آدمی ہوں جو عام طور پہ بھیڑ سے بھاگتا ہوں, لیکن مفتی صاحب کی رہنمائی میں ایک ایسا کام ہوا کہ الحمدللہ وہ بھیڑ بھی جذب کی, چیزیں بھی جذب کی, طواف بھی کیا. اب آپ بھیڑ سے نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ, پکے ہو گئے آپ نے تیار کر دیا. بالکل نہیں. رمضان تو ماشاءاللہ یعنی آپ حضرات کا رمضان بھرپور گزرا ہے. وہ لگ بھی رہا ہے, مجھے چہروں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارا تو بہت زبردست عمرہ. آپ ماشاءاللہ بالکل فریش لگ رہے ہیں, اللہ کا شکر. اور آپ نے اس کے بعد بھی بتایا کہ جو آپ نے بتایا سارا کچھ, کہ آپ نے نماز پڑھی, پھر یہاں گئے, پھر ختم قرآن کرایا, دعا کی. اصل میں ابھی تک اسی ردھم میں چل رہا ہوں. ہاں, ہم نے وہ چھوڑ دیا. اس کا کوئی آفیشیل ورڈ ہوگا وہ سعید کانپوری آپ کو بتا دیں گے. تسلسل چل رہا ہے. تسلسل میرا جو ہے وہ آج 3 دن تک چلے گا. سنڈے کو جا کے پھر میں ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ختم ہوں گا, تو پھر میں وہ تھکاوٹ کے اس پہ جاؤں گا, موڈ پہ. تو سہیل بھائی ماشاءاللہ آج آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. میں نے اسلام چینل والوں سے گزارش کی تھی, میں نے اپنے ناظرین جو ہے, میرے ناظرین جو ہے نا ہمارے جو اسلام چینل کے, وہ جو ہے وہ کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ بھائی گپ شپ بھی لگے آپ سے, گپ شپ لگے اور میں ہوسٹنگ نہ کروں, اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو بہت شکریہ, آپ کی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے, اور لیکن میں جب دیکھا آپ کی آواز بہتر ہو گئی ہے. مفتی صاحب ساتھ میں, میں نے کہا پھر تو کوئی مسئلہ تو ہی اچھا نہیں. یہ مجھے بتائیں عام طور پہ آپ عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں گھر میں کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ لوں, پھر ان سے بھی پوچھ لوں گا, پھر میں بھی بتا دوں گا. اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں تو وہی جس طرح ہم عام حالات میں ساری دنیا کرتی ہے, وہ جون بھائی کا شعر تھا نا, میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو, اور سب جس طرح بہلتے ہیں, اسی طرح عید مناتے ہیں. مطلب بہلنے کے کوئی اور نئے طریقے نہیں ہیں؟ اور وہی ہے نارمل طریقے, مطلب بہلانے والا اپنے اوپر دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے یار یہ اس طرح نہیں بہلنا. میں تو سمجھتا تھا شاید کوئی خاص طریقہ ہے آپ کے بہلنے کا ہے. نہیں, ہمارا بھی وہی ہے, بس یہ کہ تھوڑا سا ظاہر ہے ہم میٹھے کے شوقین زیادہ ہیں, تو میٹھا بھی کھاتے ہیں, دوستوں سے ملنا ہے, محفلیں جمتی ہیں, وہ سب کا آنا جانا ہے,
اور مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے, سعید چاند کانپوری صاحب سے ملاقات ہو جائے, تو پھر وہ گلا بھی نہیں رہتا نا کہ وہ گلے ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی, تم ہی کہو یہ محرم ہوا کہ عید ہوئی. اے اللہ تو یہ اب یہ حالات بھی نہیں ہے, تو مل لیے تو اب تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اصل میں یہ بیٹھے ہوتے نا تو پھر آپ کو تو اندازہ ہے کہ وہ بوسنیا کے سفر میں یاد ہے آپ کتنے اشعار سناتے تھے کہ ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی نہیں, اور ان کی کوالٹی یہی ہے ہاں. کہ یہ ہر موقع کے اوپر, میں ان سے ابھی ناظرین گاڑی میں عرض کر رہا تھا کہ یار آپ جو ہے نا اگر کچھ سال مدرسے میں پڑھ لیتے تو آپ ایک بہترین خطیب ہوتے, اور خطیب بھی وہ جو شعر و شاعری کے ساتھ, ہم تو شعر و شاعری آتی نہیں ہمیں, تو ماشاءاللہ. اور مطلب لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ہولیے میں بھی اب آہستہ آہستہ اپنے یہ جو آپ نے آج ان کو سکھا ماشاءاللہ. دیکھیں عید کا میں نے امامہ باندھا ہوا تھا, اچھا میں نے امامہ باندھا بالکل, اور میں نے کل جو الوداع رمضان پروگرام کیا نا اس میں امامہ باندھا تھا, اور امامہ باندھنا سنت ہے, اور میں نے آج نماز میں بھی باندھا تھا. اور ماشاءاللہ سعید چاند کانپوری صاحب کو میں نے پچھلے جمعے مدینہ منورہ میں آپ نے ان کی میں نے کہا یار حضور کے شہر میں آئے ہیں تو ہم سب امامہ باندھتے, سبحان اللہ. ہم سب نے امامہ باندھا, سب کے باندھا تھا. سب کے بعد. اور آپ کو میں بتاؤں کہ عبدالواسع تو اتارا ہی نہیں, آج جا کے اتارا اس نے بھی. اچھا صبح اس نے کہا نہیں میں نے پھر پہننا ہے, اس نے پہنا. تو ماشاءاللہ سنت ہے, اور عید کا دن ہو اور سنت پر عمل ہو, اور وہ سنت جو متروک ہو چکی ہو اور اس کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو آپ نے بات گول کر گیا, عید کا دن کیسے گزارتے ہیں یہ بتائیں. اچھا عید کا دن آپ نے وہ کہا جیسے سارے گزارتے ہیں, وہ سارے نہیں, وہ چاہتے ہیں سہیل زرار کیسے گزارتا ہم تو ویسے ہی صبح نماز پڑھ کے آئے, کیونکہ ہماری مسجد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, تو مسجد کو بھی دیکھنا ہے. وہ لیکن وہ بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے نمازیوں کو سنبھالنا. کیونکہ وہ فجر 6:30 سے پہلی جماعت شروع ہوئی, پھر 8, پھر 9, پھر 10:30, تو مطلب بیچ میں آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کیا کرے اور کیا نہ کرے, لیکن بہر ذمہ داری, اور ماشاءاللہ لوگ بھی اسی طرح بھر بھر کے ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں, تو یہ سلسلہ تو رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد فیملی کا ناشتہ ہے, پھر گیٹ ٹوگیدر ہے, پھر رات میں جمع ہونا ہے, بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. اور جب سے اسلام چینل ہے تو اسلام چینل ہمارے یہ جو خاندان ہے ہمارا, یہ ہمارا اصل تو یہاں ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں صحیح معنوں میں مزہ آتا ہے. مطلب میں تو ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار, جیسے ابھی بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یار, فیملی پوچھتی ہے بھائی کیا یار آپ کہاں جا رہے ہیں یار, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا ایک گھر یہ بھی تو ہے, ہمیں ادھر بھی آنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی سہیل بھائی. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی, ان کو بھی لے لیتے ساتھ میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, رانی ملک عرض کر رہی ہوں. مسز مقصود, رانی ملک مقصود کی کال آ گئی. جی کیسی آپ ٹھیک ہیں؟ رانی ملک, رانی ملک, رانی ملک صاحب. اچھا رانی ملک صاحب, آواز تھوڑی سی ہمیں ہلکی آ رہی ہے. عید دے اتتے کچھ کہنا چاہواں گی. اپنا ہی لکھیا ہویا, روز بیٹھنا کسے نے مل کے نہیں, روز عید بھی کدی آمنا نہیں, روز خوشیاں دی نہیں برسات ہوندی, روز برسنا کدی بھی سامنا نہیں, نہ ہی چاہنے عید دا روز چڑھنا, روز مہندی نو کڑیاں نے لاونا نہیں, ٹر گیا رمضان مہمان وانگوں, ہن سہری لی کسے جگامنا نہیں, نہ ہی روز اے رونق کٹھ ملے, سوئے جوڑے نو روز سجاونا نہیں. کون جانے کل نو کی ہونا, کون جانے کل نو کی ہونا, کل کسے نے ساڈے چ ہومنا نہیں. آؤ ویر کرودھ نو بھل جائیے, بھلے رہے تے کسے سمجھانا نہیں. ماشاءاللہ. چلو دوڑ دی خوشی دی باں پھڑیے, چلو دوڑ دی خوشی دی باں پھڑیے, گئی خوشی تے مڑ کے آمنا نہیں. دنیا آلنا اسی بے وطن پنچھی, دنیا آلنا اسی بے وس پنچھی, رہ گیا تے کسے بنامنا نہیں. اٹھو مل کے پیار دی پینگ پائیے, رسے رے تے کسے منامنا نہیں. کیا بات ہے. تیل پیار دے دیوے چ پائی رکھی, بجھ گیا تے کسے جلامنا نہیں. کیا بات ہے. اے ہے زندگی خوشی دا گیت رانی, اے ہے زندگی خوشی دا گیت رانی, روز روز تو اس نو گاونا نہیں. روز بیٹھنا کسے نے مل کے نہیں, روز عید نے بھی کدی آمنا نہیں. بس جی میرے ہسبینڈ بھی دنیا تو چلے گئے ہوئے نے جڑے پنجابی نو پرموٹ بہت زبردست ماشاءاللہ, بہت زبردست. تے انہاں واسطے بھی دعا کریا جے خداوند تعالی انہاں نوں. نہیں انشاءاللہ ضرور ضرور, سب کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے, اور رمضان بھر ہم نے دعا کی ہے ماشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا کلام بھی پیش کیا, اور اس پر بات بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ, آپ نے ہم سے تو پوچھ لیا کہ ہم لوگ کیسے عید مناتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ
اچھا آپ ایک ابھی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک کال لے لیں. کال لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آفرین کیسی ہو؟ عید مبارک تمہیں. عید مبارک. میں ٹھیک الحمدللہ. ماشاء اللہ آفرین بہت اچھا لگا تمہاری کال آئی, اور ہماری طرف سے, سہیل بھائی کی طرف سے, اسلام چینل کی طرف سے تمہیں بہت بہت عید مبارک ہو. اپنے والدین کو ہمارا سلام کہو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں عید کی خوشیاں عطا فرمائے, ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بہت شکریہ آفرین کال کرنے کا. بہت عید مبارک. بہت عید مبارک. کیا آپ آج عید کر رہے ہیں؟ ہاں ہم آج عید کر رہے ہیں. ہماری عید آج ہے, مکہ اور مدینہ میں آج ہے, ہماری بھی آج ہے. ٹھیک ہے جی ہماری بھی آج ہے. بہت اچھا جی, ماشاءاللہ. بہت شکریہ آفرین آپ کی کال کرنے کا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آفرین آپ کی کال کا. اچھا مفتی صاحب یہ ایک سوال پہلے آ گیا, چھوڑیں عید بات تو پوچھوں گا میں آپ سے. مجھے پتہ ہے آج ہم نے گپ شپ ہی لگانی تھی, لیکن یہ بڑا ایشو ہو رہا ہے بھائی. وہ کل میں نے منا لی, آج تم منا رہے ہو, میں نہیں منا رہا. لوکل مسجد منا رہی ہے, فلاں مسجد منا رہی ہے, موراکو کو فالو کر رہا ہوں, سعودیہ کو فالو کر رہا ہوں, پاکستان کو کر رہا ہوں. اچھا سہیل بھائی دیکھیں, ہم نے اس وقت کوئی مذہبی بحث کو تو نہیں چھیڑنا, نہ کوئی اختلافی بات کرنی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں سارے الحمدللہ. جو آج عید بنا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جو کل بنا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. اور یہ ایشوز چلتے رہیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ایشوز کا خاتمہ بڑا مشکل سے ہوگا. صحیح. اور میں نے کیسے اس کا خاتمہ کیا یہ بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. کہ وہ یہ ہے کہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ جب چاند نظر آ گیا, مشرق میں نظر آ گیا, اور وہاں سے شہادت آ گئی, جہاں تک شہادت پہنچے گی تو مغرب تک پہنچ جائے تو مغرب والوں کے پر بھی لازمی ہے کہ اس شہادت پر عمل کریں. ٹھیک ہے جی. تو چاند جب آ گیا نظر اور اعلان ہو گیا, معتبر شہادت ہو گئی ہے, تو اس کو ہمیں پھر فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. اب یہ تو 1923 کے بعد یہ دنیا کی تشکیل نئے طور پہ ہوئی. ویزا, پاسپورٹس اور بارڈرز اور کنٹریز اور نیشنل اسٹیٹس, یہ تصور تو ابھی آیا نا. جی. آج سے 100 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا نا. ایک شخص جو ہے مدینہ منورہ سے چلتا تھا, وہ مراکش کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا, کام کرتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اسے وہاں جا کے رہ لیتا تھا. کوئی مدینہ میں آ کے رہنا چاہے رہ سکتا تھا. تو اس وقت ایک اعلان ہوتا تھا, اور وہ اعلان, اچھا سیٹلائٹ کا دور بھی نہیں تھا, جہاں جہاں تک وہ اعلان پہنچتا تھا اور لوگ اس طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے. تو اس لیے پھر وہ جو علاقے کے عمرا ہوتے تھے, گورنر, قاضی, وہ اپنا پھر فیصلہ کرتے تھے, اور وہ جو فیصلہ ہوتا تھا وہ تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن جب خبر آتی تھی کہ بھئی فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے, تو پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا. تو یہ اب کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے کسی ایک کو اتھارٹی ماننا ہے. صحیح ہے. لیکن آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی چیز میں تنازع کھڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو اب جب ہم اس ملک میں آئے اور ہمارے اکابرین بزرگ اس ملک کے اندر آئے, تو ان کے پاس شروع کے اندر کیا آپشن تھا کہ وہ جب عید کو سیلیبریٹ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے. تو اس زمانے میں جو ریجنٹ پارک مسجد ہے, اور ریجنٹ پارک مسجد کو اتھارٹی تھی, اس کو فالو کیا جاتا تھا, اور بہت سارے لوگ عید کی نماز وہیں پڑھتے تھے. اور 28 کے قریب اس وقت امبیسیز تھیں اسلامک کنٹریز کی, جن کے جو امبیسیڈر تھے وہ اس کے رکن ہوتے تھے, اور ہر سال ایک کو جو ہے اس کا چیئرمین بنایا جاتا تھا. تو گویا کہ وہ ایک اس ملک کے اندر ایک ایسی اتھارٹی کریٹ کی گئی کہ جو کم سے کم رمضان کی ابتدا, عید الاضحیٰ, عید الفطر, یہ چیزیں ایک ساتھ ہم مسلمان کر سکیں. اور کئی سالوں تک ایسے ہی رہا. صحیح. وہی ہوتا رہا. پھر مسلمان زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے, ہندوستان پاکستان سے آنا شروع ہو گئے, پھر ہمارے وہ مسائل وہاں کے یہاں بھی آ گئے, اور پھر آہستہ آہستہ ایک طبقہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی لوکل مون سائٹنگ ہونی چاہیے. پھر ایک طبقے نے کہا نہیں جی مراکش قریب ترین ملک ہے, اقرب البلاد ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر مراکش سے انتظار ہوتا تھا کہ جی کبھی لیٹ چاند کا اعلان ہوتا تھا, کبھی دیر سے, کبھی جلدی, کبھی کچھ. لوگ بیٹھے ہوتے تھے مراکش. تو اس میں بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے. تو ہمارے جو اکابرین ہیں جمعیت علماء برطانیہ کے, ابھی بھی زندہ ہیں, کافی انتقال کر چکے ہیں, تو انہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا. پھر اس ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مختلف نیشنلٹیز سے تعلق رکھتے ہیں. وہ عراق کے ہیں, ایران کے ہیں, شام کے ہیں, سوریہ کے ہیں,
افغانستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہندوستان پاکستان کے مسلمان، پھر وہ جو پارٹیشن ہوا اس کی وجہ سے پھر بنگلہ دیش کے اور پاکستان، تو اس طرح کے، اور پھر افغانستان کے، تو یہ سارے مسلمان جب ایک ملک میں، دنیا میں وہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو یو کے ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا. یورپ کے ملک ہو سکتے ہوں گے، لیکن اس وقت بگسٹ ملک جو ہے وہ یو کے اس وقت، اور لنڈن اس میں سے. تو اس وقت بھائی کس کو اتھارٹی مانا جائے گا؟ کیسے کریں گے؟ ایک طبقہ ہے افغانستان کا، صدیوں سے یہی دستور ہے کہ وہ سعودیہ کو فالو کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایشوز ہیں. تو پھر اس وقت ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا، یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں تو ہے نہیں، یہاں کوئی ایک ایسی کوئی آرگنائز اتھارٹی تو ہے نہیں، تو کس کو فالو کریں گے؟ تو اگر موراکو کو فالو کریں گے تو جو عرب ہیں دوسرے وہ اس کو فالو نہیں کریں گے، افغانستان کے لوگ فالو نہیں کریں گے، ایران کے لوگ فالو نہیں کریں گے، فلانا ہوگا، یہ مسئلہ چلتا رہے گا. تو انہوں نے کہا اس بڑے سوچ اور بچار کے بعد، میں بھی بہت بڑا دائی تھا آج سے کوئی 17-18 سال پہلے لوکل مون سائڈنگ کا، لیکن میں نے جب مسجدوں میں گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا، فساد ہوتے ہوئے دیکھا، عید کے موقع کے اوپر میں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو لڑائی ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، عید کا موقع تو خوشی کا ہے. تو جو ہمارے اکابرین کی جو بات تھی وہ مجھے پھر یاد آئی، اور قاری اسماعیل صاحب آج بھی زندہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن شیفیلڈ میں کہا، عبدالوہاب تم ابھی بچے ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس ملک میں آیا ہوں، تم جو ہے نا، میری ایک اللہ نے تمہیں چھوٹی عمر میں بہت عزت دی، تمہاری بات لوگ بہت سنتے ہیں، تم جو ہے اس بات پر غور کرو کہ تم نے کس کو فالو کرنا ہے. پھر انہوں نے مجھے جب ساری صورتحال بتائی، میں نے اسی وقت رجوع کیا، یو ٹرن لیا 100 ڈگری کا. اور آپ یقین جانیں، اور کیونکہ احناف ہمارے عقیدے کے مطابق بھی اختلاف مطالعے کا، تو جب چاند ہو گیا تو ہو گیا. تو الحمدللہ اس سے پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو علاقہ ہے پورا، اس کے اندر سے مسائل ختم ہو گئے الحمدللہ. اور الحمدللہ ہم اس جھگڑے سے نکل چکے ہیں. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمیں جانا ہے صاحب، اس پہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن بریک کے بعد آپ سے پھر بات کریں گے اس پہ. ہمیں دوستوں مختلف موضوعات پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں ظاہر ہے یہ بھی بات کرنی ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے آج عید کے رنگ کے ساتھ ہم یہاں شامل ہیں، سب دوست ہمیں موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، شعر و شاعری کی بھی ابھی آپ دیکھیے گا ایک رنگ بکھرے گا، کیوں نہ بکھرے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے شاعر، بہت اچھے دوست اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کا بڑا انتظار تھا، ہمیں بہت بہت عید مبارک آپ کو. خیر مبارک سہیل بھائی. اچھا، تو ہم تو یہاں گپ شپ لگا رہے ہیں، مفتی صاحب موجود ہوں تو باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، ویسے ہم اسفار کرتے رہیں، گپ شپ لگتی ہے، ہفتے میں 2-3 دن ہم لوگ کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو ہماری گفتگو تو بہت ہوتی ہے اور ہم ظاہر ہے بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ آج آپ کو بھی بلایا، آپ سے بھی کچھ بات کریں. آپ نے کیسی منائی عید؟ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا، ہمارے میں نے پہلے پروگرام تھا کہ ایک ایک کے گھر جایا جائے، سب سے فردن ملا جائے. تو پھر جب آپ نے مجھے بتایا کہ ہم ایک طرح سے سب کے گھر جا سکتے ہیں اور سب سے عید مل سکتے ہیں، یہ اچھا طریقہ تو بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ ملیں. یہ بھی ایک گھر ہے تو سب کے گھر جا کے ان سے عید مل لیں. تو بڑی محبت آپ کی، بڑی چاہت آپ نے. مجھے یاد ہے میں نے سب جو عید کا اسلام چینل پہ پہلا پروگرام کیا تھا 2015 یا 16 میں، اس میں بھی یہ میرے مہمان تھے. اس میں بھی میرے مہمان. اچھا، ہوا کیا ہے، میری ان سے سر راہ ملاقات ہوئی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، ضیاء الرحمان صاحب، جو حیض مسجد میں ہوا کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے تعارف کرایا، کہنے کہ یار آپ شاعری کرتے ہیں، اس کو آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں محمود اقبال. اچھا، پھر ان سے گفتگو ہی بات. میں نے کہا آپ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں؟ کہنے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا رنگ بکھیرا. یہ ہمہ جہت شخصیت ہے، یہ شاعر بھی ہیں، یہ بڑے اچھے مقرر بھی ہیں، بڑے اچھے قاری بھی ہیں، ان کی قرت بھی بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آج ہم ان سے شاعری وائری سنیں گے. تو کیا خیال ہے کانپوری صاحب سے کچھ گفتگو کی جائے؟ کانپوری صاحب پہ ابھی تک اصل میں عمرے کا رنگ بہت غالب ہے ان کے اوپر. تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ اسی عمرے میں جاب پہ بھی جا رہے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا. ابھی محمود بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یار ماشاءاللہ بڑا پر نور چہرہ ہو گیا ہے، تو ہونا بھی چاہیے جی. مدینہ منورہ کے انوارات اور مکۃ المکرمہ کی تجلیات سے اپنے دامن کو بھر کے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی کوئی خاص کوئی کلام سنائیں ہمارے ناظرین کو، اور جو ہے وہ بتائیں
تو آپ عید کیسے گزارتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ پہلے تو یہ بتائیے کانپور سے ظاہر آپ کا تعلق ہے، کانپور کو لکھنؤ کا آنگن کہا جاتا ہے، بہت کچھ ہے، ٹریڈیشن ہے، زبان کی فروغ کی جگہ ہے، سب کچھ ہوا، تو وہاں آپ کو کیسے مناتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سہیل بھائی، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اصل میں مفتی صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ تھا الحمدللہ. وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے. کیا تو ہم نے محسوس کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. کانپور کے حوالے سے اب تقریباً 23 سال سے تو سہیل بھائی کے ساتھ عید منا رہے ہیں. یہ بات تو صحیح تو اب ہم لوگوں کی تو یہ رہتی ہے اکثر تو اب سہیل ان بھائی کی پاکستانی اور کراچوی عید ہو گئی. ہاں اسلام چینل پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سہیل بھائی کے گھر میں گیٹ ٹوگیدر، اور کہیں ادھر، کہیں مفتی صاحب کے ساتھ رات میں چائے، کہیں یہ باتیں، بس یہ. اور کانپور کا ایک جیسے آپ نے بتایا کہ اوبیسلی اس کو لکھنؤ کا آنگن بھی کہا جاتا ہے، ایک عجیب قسم کی وہاں پہ عید ہوتی ہے. ہمارے یہاں صبح سے لوگ چلنے لگتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تو مفتی صاحب کتنی سڑکوں پہ نماز ہو رہی تھی. تو ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے چنی گنج تک، وہاں پہ آتی ہیں صفیں چنی گنج چوراہے تک، جبکہ وہاں سے جو عیدگاہ ہے وہ کافی دور ہے، بکر منڈی کے بھی آگے تھوڑا سا حاج نگر سے تھوڑا سا پہلے سے. تو وہاں سے صفے بندی شروع ہوتی ہے اور وہاں تک پیچھے تک جاتی ہے. تو میرے خیال میں عیدگاہ میں 70 یا 80% شہر کانپور جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے. ایک وہاں پہ پہنچنا اور پھر اس کے بعد نکلنا وہاں سے بھی بہت، وہ بھی ایک سما ہوتا ہوگا ایک نا. زبردست سما. اور اس کے بعد جو وہ پڑھاتے رہتے ہیں اللہ اکبر اکبر، پھر بتاتے رہتے ہیں آپ حضرات دائیں کی جانب سے آگے بڑھتے جائیے، بیٹھ جائیے. وہ ایک عجیب قسم کا سما جو ہے نا، وہ ابھی تک ذہن میں جو ہے. اچھا یہ رمضان میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ سحری جگانے والے بڑے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، یا مساجد سے بڑے مزیدار اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جاؤ اب تک کب اٹھو گے، آخر میں مولانا صاحب جو بالکل اسی طریقے سے روزے داروں جنت کے حقداروں، آج سحری کا وقت 4:55 تک رہے گا، روزدار بھائیوں. ایک اعلان نہیں، لیکن وہ یہاں پہ وہ یہ کیفیت بن نہیں سکتی. وہ یہاں کیفیت کیا ہے، بنائیں کچھ یار. یہاں جگانے والے کو لائیں گے سر، یہ امت سوتی نہیں ہے یہاں پہ. کیا سوتی نہیں ہے، یہ بات عجیب چیز تھی وہ، ابھی تک نقش ہے. اور کبھی جاتے ہیں کانپور تو بہت. اب انشاءاللہ ٹائم آ رہا ہے کہ عید کانپور میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تو فی الحال بڑی گرمیوں میں آ گئی تھی. اب اس سال جو ہے تھوڑا سا ہوتا، پھر 2 سال کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اللہ نے چاہا کانپور میں پھر سے عید شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو محمود بھائی آپ بتائیے آپ کی کیسے عیدیں گزاری یہاں اور پاکستان میں؟ نہیں، آپ اپنے شہر میں ہوتے تھے تو کیسے عید گزرتی تھی؟ بالکل جیسے ابھی یہ کانپور کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ڈھول کے ساتھ صبح صبح شور ہوتا تھا، اور ہم لوگ ان کے ساتھ پارٹی بنا کے چلے جاتے تھے، اور جان بوجھ کے پھر لوگوں کے دروازے بھی نوک کرتے تھے کہ اٹھ جائیں بھائی روزہ رکھنا ہے. پھر ایک خاص طرح کی ایک آواز آیا کرتی تھی مسجد میں. ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ ہمیں بس ان کا نا ملنے کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ وہ ہیں کون. آوازوں سے دوستی تھی، بس آوازوں سے نا ایک ایسا ایک سحر انگیز آواز آتی تھی کہ روزے دارو اللہ نبی کے پیارو. اور جب وہ ایسی خوبصورت آواز آتی تھی نا اگر یاد ہے تو سنائیں. کیا نہیں ایسا بس یہی دو الفاظ ہی ہوں گے زیادہ، اور کیا. اس وقت ہمارا بس یہی ہوتا تھا کہ یار یہ آواز ابھی آئے گی ابھی آئے گی. پھر وہ کہتے تھے کہ روزہ بند ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، تو آپ جو مسجد میں آ جائیے اور نوافل پڑھیے. تو ہم ان کے اس حصار میں ہوتے تھے. جیسے بچپن میں وہ ایک نظم نہیں پڑھی تھی ہم نے کہ وہ ایک بلبل کا ایک کوکو یو نو لائک اے پوئم، اٹ واز ان انگلش. تو وہ ہم سوچتے تھے کہ جیسے وہ ایک آواز ہے، تو ہم پوچھتے تھے یار یہ کون ہے. تو کسی نے کہا یہ قادری صاحب ہے. تو ایک عجیب سے ایک ذہن میں خاکہ بنتا تھا قادری صاحب کیسے ہوتے ہیں، تو پہلی دفعہ دیکھا تو ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو ہم جیسے ہی ہوتے ہیں قادری. تو آئی مین قادری ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر بھی ان کو بھی لے لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائیو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک جی. کیا آپ نے پرانی یادیں یاد کرا دی کہ چکوں میں اعلان ہوا کرتے تھے روزے دارو اللہ کو پیارو، روزے کا ٹائم ہونے والا ہے، لسی کچھ جنیلے کر لو، روزے دارو اللہ کو پیارو. ایسے اعلان ہوا کرتے تھے. بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے. اچھا ایک اور چیز ہوتی تھی کہ وہ پھر عید والے دن آتے تھے. ہاں وہ عیدی بھی لیتے تھے. عیدی بھی لیتے تھے، اور اس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے بھائی کون تھا جگہ تھا کون تھا. اور عید والے دن کئی آ رہے ہوتے تھے. ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا آپ کو؟ چلیے ہلو میرے خیال جی جی ہے مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ عید والے دن کئی لوگ جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ ہم نے جمایا. دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کی کلچرز ہیں، ثقافت ہیں، اور اسلام کی یہی بیوٹی ہے ماشاءاللہ. لیکن
اسلام خاص طور پہ ایک ایسا دین ہے جو دین ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں یعنی عید کی نماز چاہے کانپور ہو، چاہے وہ پنجاب کا کوئی گاؤں ہو یا سرحد کا یا افغانستان کا یا کسی بھی علاقے کا، عید کی نماز اسی طرح ہونی ہے، اسی وقت پہ ہونی ہے، اور اسی طرح تکبیرات، تحلیل اور اسی طرح ہوگا. سب ماشاءاللہ اپنے کلچر کے حساب سے انہوں نے اپنے کپڑے پہنے ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ انٹرنیشنلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویسے کھانے پینے کا الگ ہوگا. جیسے ہمارے یہاں سوئیاں کھائی جاتی ہیں، کسی کے یہاں کچھ میٹھا بنتا ہے، کسی کے یہاں کچھ بنتا ہے، وہ ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے. لیکن عید سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کار مسلمانوں کا مدینہ منورہ سے لے کے، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی طرح ہے. اچھا مطلب ایک میں نے ابھی پرسوں ایک خبر پڑھی کہ عرب کے کچھ ممالک میں ایک اور رواج ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ وہ عید کے دن بیویوں کو الگ سے کوئی عیدی کے نام پہ کوئی چیز دیتے ہیں. اور اس دفعہ ایک صاحب نے گاڑی بھی دی ہے، مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سال بھر جو مہینے بھر انہوں نے جو کیا ہے اس پر دیا جاتا ہے. آپ یہ بڑے حیران ہوں گے آپ سب. میں نے اپنے پروگرام میں کل بھی یہ بات کی تھی اور آج عید کے دن بھی بیان کیا، اور کل رات کو جو تقریر کی اس میں اور 29ویں کی شب میں بھی. اور میں نے یہ کہا کہ دیکھو اس جو اصل رونق ہے نا ہماری، میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں کی جو رونق ہے ہماری خواتین کے ساتھ. اگر آپ اپنی ماں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی میں کیا رہ جاتا ہے. مجھے آج بھی جب میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری کر رہا ہوتا تھا تو میں ان کو بتاتا تھا کہ ہماری والدہ اٹھتی تھی، پراٹھے بناتی تھی، دہی خود جماتی تھی اور اس طرح سے کھلاتی تھی، زبردستی کھلاتی تھی. یعنی وہ ایک ماحول ہی اور ہوتا تھا. ہم نے اپنی ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے رمضان میں سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اچھا پھر افطار میں ہم آئے تو ماں بیٹھی ہیں، بنا رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، بیچاری کپڑے دھو رہی ہیں. وہ اپنا انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. پھر اسی طرح جب پھر بہن بڑی ہوئی تو ہم نے اپنی بہن کو دیکھا. پھر جب شادی ہوئی تو پھر بیوی کو دیکھا کہ یار بیوی اس طرح ہے. اب بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو کلچر ہے یہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، ہندوستان کے پاکستان کے مسلمانوں کو. ایک اور مفتی صاحب میں اگر آپ کی اجازت ہو تو نہیں آپ بولیں. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مس کرتے ہیں، جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ عید کارڈ ایک بڑا ایک خوبصورت انداز ہوتا تھا. کسی کو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے کسی نے کارڈ بھیجا تو میں نے کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں عید کارڈ اسے، یہ روایت ہے اس زمانے کی، ایک دستک ہے ان کے ذہنوں پہ جن کو عادت ہے بھول جانے کی. تو مجھے وہ آج تک محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعی دستک ہوتی ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے وہ آنے شروع ہو جاتے تھے عید کارڈز. اب تو واٹس ایپ کا ایسا وہ چل پڑا ہے. محمود صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری خوشیاں، غم، تعزیت، عیادت، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. ہم فزیکل جو ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل مطلب ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنا ایک لیپ ٹاپ، ایک آئی فون لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک پوری دنیا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھے اپنے ایک دوست کے ساتھ تو ہیلو ہائی کر رہا ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مطلب ایونٹس جو ہمارے ہو رہے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، اس پہ تو منائے جا رہے ہیں، لیکن جو مدر اور فادر گھر میں موجود ہیں، ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ اپنا فون اٹھائیں، میں اٹھاؤں، دیکھیں بھرے میں عید مبارک. اب وہ اس سے خوش ہو گیا کہ میں نے مفتی صاحب کو عید مبارک بھیج دی، میں نے خیر مبارک لکھ دیا. لیکن ابھی میرا ایک دوست کا فون آیا تو مجھے کہتا ہے عید مبارک. میں نے کہا یار ملنا نہیں ہے. کہتا ہے یار، میں نے کہا ملو نا، جب تک سینے نہیں لگیں گے تو اس وقت عید کہاں سے ہوگی. بالکل ایسے. یہ ہمیں ان چیزوں کو جو اوپر چیزیں بہت چڑھا لی ہیں، ہم اس طرف بڑھ گئے. اچھا گلوبل ولیج تو بن گئی نا دنیا، ان موبائل ہاتھ میں ہونے سے تو ساری دنیا میں رابطے ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کچھ شاعری بھی ہونی چاہیے بھائی. گلوبل ولیج بننے کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کانپور میں بھی میری فیملی دیکھ رہی ہے ہم کو. دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے. اچھا اسلام چینل اس وقت کانپور میں بھی دیکھا جا رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے میری، اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اور نقصان یہ ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا، اب وہ گلے ملنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے ایک دوسرے سے. بس بھیج دیا السلام علیکم، عید مبارک، ہو گیا. اب وہ گلے نہیں مل پا رہے ہیں ہم لوگ جیسے ملنا چاہیے. صاحب میں ایک مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہماری مسجد میں ہمارے جو امام صاحب تھے، ان کا صبح جب بیان تھا، وہ بہت انہوں نے آپ والی بات ہی کی، لیکن وہ رنگ تھوڑا دوسرا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بہت آسان ہے سہیل بھائی کہ ہم عید کی نماز میں جیسے ختم ہوتی ہے ہم 3 دفعہ لوگوں سے گلے ملتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے سگے بھائیوں سے اور سگی بہنوں سے گلے نہیں ملتے، ان سے پیار نہیں کرتے. اور یہ عید کا ایک میرا خیال ہے کہ ہم جب مل بیٹھے ہیں تو ایک یہ بھی میسج ہونا چاہیے کہ جو کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی روٹھا ہوا ہے،
اس کو آج کے دن منا لینا چاہیے. بالکل منا لینا یہ بہت ضروری بالکل منا لینا چاہیے. اور یہ مواقع ہی ہوتے ہیں نا, یہ ایسے ہی مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ہم پنجاب کے اندر ہمارا کلچر ہے, جب ہمارے بھائی کی, بیٹے کی, کسی کی شادی ہوتی ہے تو جو ہمارے ناراض رشتے دار ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, اور جب ہم اگر دولہا کو ساتھ لے جائیں تو اس کو پھر رائٹ نہیں ہوتا نہ کرنے کا, اس نے پھر ماننا ہی ہوتا ہے, یار وہ تم نے تو دولہا ساتھ لے آئے. تو اب اگلی شادی کے بعد پھر دوبارہ پھڈا کرنے کا جی ہوتا ہے, یہ کنٹینیو وہیں سے ہوتا ہے. سعید صاحب کچھ آپ سے اشعار سنیں, پھر محمود بھائی سے کچھ اشعار سنیں. سہیل بھائی کی تو آج آواز ایسی نہیں ہے, ورنہ ان سے بھی سنتے, ترنم سے سن لیتے. ترنم سے تو نہیں, لیکن ویسے سناؤں گا. سنائیں گے ضرور. سنائیں گے سہیل بھائی سنائیں گے ترنم سے نہیں, پیسے اچھا میں کہا کہ میں کہہ دوں آپ کے یار آواز ہی صحیح نہیں ہے, ابھی میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ساتھ مطلب ہم نے اتنی وہاں گفتگو سنی اور دیکھی, اور وہاں حالانکہ وہاں بالکل طبیعت ٹھیک رہی, لیکن یہاں آتے آتے بس ہوا یہ کہ سلسلہ. اچھا یہ 2-4 شعر مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, جیسے مفتی صاحب نے بتایا بہت سے لوگ خوش ہیں, کچھ لوگ غم بھی ہیں, کچھ ہیں اپنے کو غموں بھی ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر 2-3 شعر مفتی صاحب کہیں کہ اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے, اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے, میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں. اللہ کیا بات ہے, اپنوں کے غموں سے, بھائی واہ, اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے, میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں ہے. بہت خوب. اور یہ شعر ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کہا. ہم لوگ ہیں نا, آپ کہتے ہیں ارے ہم لوگ وہاں فلانی جگہ سے ہیں, یہ ہیں, میرے دادا یہ تھے, باپ یوں تھے, پردادا یوں کرتے تھے, خود کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر مفتی صاحب سماعت فرمائیے گا کہ اجداد کے قصے جو سناتے ہیں شب و روز, اجداد کے قصے جو سناتے ہیں شب و روز, ان کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں, ان کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں ہے. اور جو آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کہ نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں, مذہب کی نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں, ان کا کوئی داتا کوئی بھگوان نہیں. اور ایک آخری میں ایک شعر ہے کہ مٹ جائیں گے ہم تم نے یہ سوچا بھلا کیسے, کہتے ہیں نا ان کو مٹا دیں گے, یہ کر دیں گے, تو اس کے اوپر ہے کہ مٹ جائیں گے ہم تم نے یہ سوچا بھلا کیسے, فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں. بہت شکریہ. ہم نے کہا 2-4 دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کو تھوڑا رنگ ان کا دکھایا جائے کہ آج محمود بھائی نے بھی ان سے کو میرا خیال ہے ملاقات تو ہوئی ابھی. نہیں, ہماری ملاقات وہ ہوئی تھی نا ابھی رخسندہ رضوی کی, وہ جو پروگرام میں ملاقات وہ ملاقات ہماری بہت دنوں بعد ہوئی. بہت دنوں بعد ہوئی ہے. یہ غائب ہے نا بھائی, یہ نہیں ہوتی رہے گی ملاقات انشاءاللہ. میں ان سے بھی کچھ سنیں. جی میں سر, اچھا میں سہیل بھائی ایک جو ہے نا پہلے کنفیس کرنا چاہتا ہوں. جب میں آ رہا تھا تو کیونکہ مجھے پروگرام کا اندازہ نہیں تھا کہ مطلب ڈیٹیل میں ہم لوگ عید پہ مل رہے ہیں, تو بس عید کی ملن پارٹی کے طور پہ میں آ گیا تھا ملنا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا سناؤں گا, مطلب کوئی تازہ کلام. تو میں نے کہا چلو شعراء سے معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ بغیر اصلاح کے فی البدی کچھ آتے ہوئے, تو میں نے کہا وہ آپ کی جو ہے نا وہ نظر کرتے ہیں. تو وہ جیسے ہی آپ سے بات ہوئی تھی, جیسے آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, تو میری بھی کچھ آپ سے رات یہی بات ہو رہی تھی. تو پھر میں نے اس کے حوالے سے کہا کہ ناسازیے تباہ کا بہانہ بنائیے, ناسازیے تباہ کا بہانہ بنائیے, پر عید ہے ضرور انہیں ملنے جائیے. پر عید ہے, پر عید ہے, پر عید ہے, ضرور انہیں ملنے جائیے. سوم و سیام کر لیا رمضان میں بہت, سوم و سیام کر لیا رمضان میں بہت, ہے روز عید اب تو خوب کھانا کھائیے, ہے روز عید اب تو خوب کھانا کھائیے. ملنا گلے ہے مشغلہ عید سعید ہے, ملنا گلے ہے مشغلہ عید سعید ہے. روٹھے ہیں جو بھی اپنے انہیں بھی منائیے, روٹھے ہیں جو بھی اپنے انہیں بھی منائیے. احساس کی روش پہ ہی چلنا ہے زندگی. مفتی صاحب جی احساس کی روش پہ ہی چلنا ہے زندگی. تشنا کو پانی بھوکے کو کھانا کھلائیے, تشنا کو پانی بھوکے کو کھانا کھلائیے. اور ایسے فی البدی اشعار ہر روز سنائیے. اور یہ اسلام میں دیکھیں نا, عید کے موقع پہ جو زکوٰۃ الفطر یعنی جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں اردو میں, اس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے نا, یہی ہے بالکل کہ بھئی آپ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ غربا مساکین کو. میں آج جب عید کا خطبہ دے رہا تھا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ اچھا اس کی لاجیکل وجہ دیکھیں تو ازدحام سے بچیں گے آپ. اگر لوگ ایک طرف سے جا رہے ہوں دوسری طرف سے آ رہے ہوں تو یعنی بھیڑ نہیں ہوگی نا, ازدحام نہیں ہوگا. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسرا یہ کہ راستوں پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو مسافہ کرتے ہیں, تو جاتے ہوئے الگ فرشتوں سے مسافہ, واپسی پہ الگ فرشتوں سے مسافہ. دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے غربا مساکین کو ہدیے دیتے ہوئے اور عیدی دیتے ہوئے, خیرات دیتے ہوئے جاتے تھے, کہ ایک راستے کے واپسی پہ دوسرے فقراء و مساکین کو بھی دیتے ہوئے جائیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اور زکوٰۃ الفطر کا کانسیپٹ بھی یہی ہے نا. تو میں یہاں پہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات اس پر عمل کریں. تو چلے غربا و مساکین نہیں ہیں لیکن فرشتے تو ہیں. فرشتوں سے تو یہ عید کا ایک کانسیپٹ ہے بالکل, اور اسلام کا ایک پیغام ہے. اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ بھئی ہر ایک کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کیا جائے. تو ماشاءاللہ. اچھا میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا, مختلف ہم باتیں تو کر ہی رہے ہیں, چیزیں نکل رہی ہیں. ہم نے ایک نیا کانسیپٹ برطانیہ میں دیکھا اور وہ تھا عید ان پارک والا, اور وہ بڑا کامیاب تھا. ہم نے تو ماشاءاللہ شروع کر دیا تھا حضرت, وہ آج بارش کی نظر ہو گیا. لیکن 5,000 لوگ پچھلی عید پہ آئے تھے الحمدللہ. ہم نے ساڑھے 10 بجے نماز کرائی تھی پچھلے سال, اور 5,500 لوگ. میں نے جب پڑھائی تو میں حیران ہو گیا. عورتیں آج اتنا پریشر تھا. ہماری ہم نے 4 آفیشیلی نمازیں تھیں, پھر ہمیں 5ویں کرنی پڑی. 5ویں کی تقریر مجھے کرنی پڑ گئی, طریقہ مجھے بتانا پڑ گیا. وہیں پہ ایک صاحب تھے, ان کو پھر بتایا, انہوں نے کہا میں پڑھ سکتا ہوں خطبہ. انہوں نے کرا کے ان کو طریقہ بتایا, تو 5ویں نماز پھر انہوں نے پڑھائی. اتنے لوگ. اچھا بڑے ہال کیوں نہیں لے لیتے مفتی صاحب؟ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی دوستوں سے کہا کہ ہاں یا تو مارکی لگا لیں ایک دن کے لیے یا وہ کر لیں. اچھا دیکھیں یہ سب سے پہلی بات مجھے نا محمود صاحب بڑا ترس آتا ہے جیسے آپ جیسے والنٹیئرز پہ. دیکھیں ہمارے جو والنٹیئرز تھے وہ صبح سے انہوں نے پہلے فجر کی نماز نمٹائی, فجر کے بعد پھر جو 7 بجے والی نماز کو نمٹایا, پھر 8 بجے والی, پھر 9 بجے والی, پھر 10 بجے والی, پھر وہ میرے بعد والی. تو وہ بھی وہ فیملیز ہیں, ان کی بھی ہے نا, یہ بات ہمیں تھوڑا. اور وہ پیڈ ملازم تو نہیں ہوتے. اور اس کے بعد پھر جمعہ بھی, پھر آج جمعہ بھی تھا, اس کے بعد 2 جمعے, میں وہ جمعے. تو اس حوالے سے پھر کمیونٹی کو, پھر لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں نا, لیکن لوگ پھر تھوڑا سا رف ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی نے اپنا پورا وقت دیا آپ کو. ایک اگر بڑا ایک جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایک بڑا اگر اجتماع ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو 3 4 5 جو نمازیں ہوں گی شاید اس سے پھر بچت ہو جائے گی, کیونکہ ایک گیدر ہو جائیں گے, اور وہ سنت پہ بھی عمل ہوگا, سنت پہ بھی عمل. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نا, شاید موسم ایسا ہے کہ پھر ہم پارک میں نہیں کر سکتے, ٹھنڈ آ رہی ہے تو وہ تو اسی لیے ہالز وغیرہ ہو گئے, ہال وغیرہ ہو جائے. لیکن دیکھیں اس کو جب ہوگا جب کمیونٹی کے اندر یونٹی ہوگی نا, جب کمیونٹی کے ہر فرد اس ذمہ داری کو سمجھے گا. ہمارے پاس ہم خواتین کو بلاتے ہیں لیکن ہمارے پاس خواتین والنٹیئرز بہت مشکل سے اپنا وقت دیتے ہیں. مگر ہم تو صبح اٹھیں گے, تیار ہوں گے, ہم کہاں جا کے خواتین کو سنبھالیں گے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں, انشاءاللہ پلان ہے اللہ نے. لیکن سب ایک چیز ہے نا, جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم اب جیسے ہم رسم میں بھی بات کرتے ہیں, اگلی نسل کو تفویض کرنی ہے نا, کچھ چیزیں ہمیں دے کے جانی ہے نا. کچھ دیکھیں, کچھ ہماری پچھلی نسل ہمیں دے کے گئی, جو سن 60 کی دہائی میں, سن 50 کی دہائی میں یہاں آئے تھے, انہوں نے کچھ چیزیں بلڈ اپ کی, آج ہمیں. سہیل بھائی ہم چاروں کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان پاکستان سے, ان کا ہندوستان سے, ہمارا پاکستان سے. پہلے تو سب ایک ہی تھا. ہمارے ہاں تھوڑا سا کلچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جو عرب کلچر ہے, جو سنت موقدہ ہے خواتین اور بچوں کو عید کی نماز میں لے جانا. اچھا, کیونکہ اس سے اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے, اسلام کی شان و شوکت, طاقت, اتحاد, اتفاق. پھر خواتین جب جائیں گی, بچے جب جائیں گے, ان کے اوپر اثر پڑے گا نا, اور پھر وہ بھی تو دین کی بات سنیں گی نا. سیئنگ از بلیونگ ہے نا, پھر جو ہے وہ ایک کیفیت بنتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے نا. تو انفارچونیٹلی وہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے. ہمیں آج ایک نماز میں خواتین کو ہم نے اجازت دی تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت فورس کرنا پڑا کہ بھائی کہ یار ایسا نہ کرو, خواتین کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور جتنی عرب اور صومالی مساجد ہیں ان کے یہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ارے آپ مراکش میں تو باقاعدہ کلچر ہے, لوگ اپنے قبیلے کے اسٹائل کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, ہر آدمی جو ہے. جی اچھا مفتی صاحب, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی تھا, وہ بھاگا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھاگا جا رہا تھا. تو لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں شاعر ہیں
इन्होंने अपनी शायरी सुना दी है और ये मेरी नहीं सुन रहे, तो हमारे साथ सुहेल भाई बैठे हुए हैं, तो हमने अभी तक इनका कलाम नहीं सुना। आप लोग भागे नहीं ना। इससे पहले कि मैं ये चाहता भाग हूँ जाएंगे, ये सुहेल भाई जो ये है, नहीं भाग सकते क्योंकि ये आज के प्रोग्राम के मेजबान हैं। ये हमारे इन्होंने ये दुल्हा सारा कुछ है, समेटना ये भी है। हाँ, सब प्रोग्राम से लेकिन हम नहीं, मैं इनकी एक शायरी चंद जरूर शेर अशार पेश करता हूँ। जी। फल इरशाद, बहुत ज़्यादा ईद से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारे हवाले से तो वैसे ही है कि दिल की आंखों ने ख्वाब देखे हैं, वाह सुभान दिल की आंखों ने ख्वाब देखे हैं, रूह पे गिरते शहाब शहाब देखे देखे हैं, वाह दिल की आंखों ने ख्वाब देखे हैं, रूह पे गिरते शहाब देखे हैं, और रब्त बाकी नहीं रहा खुद से, रब्त बाकी नहीं रहा खुद रब्त से, वाह बाकी नहीं रहा खुद से, रब्त बाकी नहीं रहा खुद से, दोस्ती के शराब देखे, वाह वाह वाह, क्या रब्त बाकी नहीं रहा खुद से, दोस्ती के शराब देखे, वाह, देखे हैं। और किस ताल्लुक की बात करते हो, किस ताल्लुक की बात करते, किस ताल्लुक की बात करते हो, चेहरा चेहरा नकाब नकाब देखे देखे, हैं, क्या किस बात है, ताल्लुक की बात करते हो, चेहरा 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 नकाब देखें। और अब देखे तो शिकवाए हिजर भी न रहा, अब तो शिकवाए हिजर अब भी तो ना शिकवाए हिजर भी न रहा, वसल के यूं अजाब अजाब देखें। है, क्या बहुत बात खूब, है, बहुत क्या खूब। बात है। शिकवाए हिजर भी न रहा, वाह, 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 वाह। वसल के यूं अजाब अजाब देखे देखे हैं। हैं। और कोई पूछे खलिश वजादारी, कोई पूछे कोई पूछे खलिश वज़ादारी। वजादारी, कहना मुफ्ती वहाब देखे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब। भाई हमारा तो अपनी तजुर्बा है ना ये, हम तो वज़ादारी, साथ क्या साथ ही बात है, क्या कोई बात है। पूछे खलिश वजादारी, कहना मुफ्ती वहाब देखे हैं, दिल की आंखों ने ख्वाब देखे हैं, रूह पे गिरते शहाब देखे। बहुत खूब, बहुत मुझे बहुत आपकी शायरी से दिलचस्पी कितने हद तक है, कहाँ तक है? असल में ऐसा है कि आप या तो तो मदरसे में पढ़ाई भी आती है, हमने सुना है। हाँ, हम तो सबा मुअल्लक़ात और ये सारा कुछ पढ़ा है। एक चीज़ जो हमारे मदारिस में अब मुझे जाके एहसास होता है कि इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। हालांकि हम जब तकरीरें करते हैं तो अशार पढ़ते हैं ना, अल्लामा इकबाल को कोट करते हैं, हाली को कोट करते हैं, शेर व शायरी होती है, तो वो बस वो एक मैं समझता हूँ कि ये ड्रॉबैक है कि होना चाहिए। लेकिन आपका ज़ौक़ शौक़ तो बहुत अच्छा है। सुनने की हद तक है। देखिए, अगर हर कोई शेर व शायरी कहना शुरू कर देगा तो सुनने मैं आपकी महफिलों में जाता हूँ, सुनता आप हूँ, तो हमारी महफिलें सारी आपके बगैर होती नहीं है। गुड लिसनर हूँ लेकिन और दाद भी देता हूँ। लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पे एक जैसे अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं अभी जब 2-3 दिन पहले कुछ तबीयत बहुत नासाज हुई तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो एक नात मेरे सामने से गुजरी कहीं ना, मैंने ऐसे वो उसके चंद अशार देखे तो ना चाहते हुए भी होता ना, बंदा खुद अगर शायरी में लिखने का शौक़ हो तो बंदा वो शायरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के 2-3 अशार मुझे बड़े खूबसूरत लगे, तो शायद आपने सुने भी हों, तो मैंने कहा चलें। वो है कि सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है, ज़ुबान आज सनाए रसूल करती है, ज़ुबान आज सनाए रसूल करती है, कही है नाते नबी रूह की नमू के लिए, कही है नाते नबी रूह की नमू के लिए, लहू में डूब गया है कलम वज़ू के लिए, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। लहू में डूब गया है कलम वज़ू के लिए, हर एक सांस मोहम्मद के नाम पर निकला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक सांस मोहम्मद के नाम पर निकला, ख्याल जहन से अहराम बांध कर निकला। क्या बात है, बहुत मुझे इतने खूबसूरत अशार लगे, मैंने कहा मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बिल्कुल जी, क्योंकि ये बहुत जो आला। खिराज वो कहते हैं ना कि खिराज और क्या देना पड़ेगा, मुझे ताज़ा गज़ल कहना पड़ेगी, तो बेहतर ही है कि कुछ ऐसे अशार होते हैं जो। अच्छा, वैसे आपके फेवरेट शायर तो बशीर बदर साहब बशीर हैं। बदर साहब, मुझे पता है आप हमेशा से उनकी बात करते हैं, तो उनके अगर कुछ अशार याद आ रहे हो तो एक आध ज़रूर मैं ज़रूर सुना देता हूँ कि महफिल की मुनासबत से जो रंग बिखरा हुआ यहाँ पे जी। मोहब्बत से इनायत से हाँ वफा से चोट लगती है, हाँ, मोहब्बत से इनायत से इनायत से वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती हाँ 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 हाँ, ये खालिस रंग है उनका बशीर बदर है। बशीर बदर साहब का एक खालिस रंग है कि बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। और इनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पे
कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। उन्हीं रास्तों ने कमाल जिन है पे भाई, जबरदस्त। कभी हम तुम थे सफ़र साथ कहाँ? मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। और एक चंद अशार और पेश करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि 100 खुलूस बातों में, हाँ, सुहेल भाई, 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, हाँ, बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। वाह, पहली बार नज़रों ने हाँ, चांद बोलते देखा, हाँ, पहली बार नजरों ने पहली चांद बार बोलते देखा। नज़रों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत रात तेरी यादों ने दिल को इस तरह छेड़ा, सर काबिल तवज्जो याद, रात तेरी यादों ने दिल को इस तरह छेड़ा, जैसे कोई चुटकी ले नरम नरम गालों में। बहुत मेरी आंख के तारे अब न देख पाओगे सईद भाई, मेरी आंख के तारे अब ना देख पाओगे। अब न देख पाओगे, रात के मुसाफिर थे खो गए उजालों में। वाह क्या वाह, बात है। बहुत खूब। 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। अच्छा, वो सब बहुत अच्छा उन्होंने अशार सुना है। एक सवाल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है ब्रेक पे जाने के लिए, आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा शेर जो है वो एक नसर पे या एक तकरीर पे भारी हो सकता है कभी कभी? अच्छा देखें, जो शेर से आप एक पूरा एक घंटे का खिताब करें और एक शेर सुनाएं, तो जो एक शेर कभी कभी वो इम्पैक्ट पैदा करता है जो वो एक घंटे का खिताब नहीं पैदा कर सकता। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो बना है तो उसके अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, असगर सुदाई साहब की ये नज़म है, बिल्कुल। तो आधा से ज़्यादा किरदार तो ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से ही जो है पाकिस्तान बन गया। तो कभी कभी जो है यानी अशार बहुत इम्पैक्ट पैदा करते हैं और सोसाइटी के अंदर तो जो है इनका एक बड़ा रोल है। और लेकिन मैं समझता हूँ हर आदमी देखें उसका काम नहीं है शेर व शायरी करना। सही। अब अगर मैं कहूँ कि जी मैं भी शायर बन जाऊँ, मेरा काम और है, मैं तहकीक का आदमी, पढ़ने पढ़ाने का। भाई मैं मतलब दरख्वास्त ही करूंगा, मुफ्ती साहब के मैसेज आप लोग सब सुने। बहुत लोग जो लंदन में इस वक्त शायर बनने की कोशिशों में लगे हम जब निजी महफिल में बैठते हैं तो हम भी तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जो काम है जिसका, लेकिन एक चीज़ होता है नुज़ूल, आप लोगों के यहाँ भी नुज़ूल होता है ना जी। आमद अच्छा, होती मतलब है। एक छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, यहीं मौजूद रहेगा, हम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। ईद रंग प्रोग्राम जारी है, मुख्तलिफ रंग बिखर रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, बातें भी हो रही है, शेर व शायरी भी हो रही है। ईद किस तरह गुजरती थी, किस तरह गुजर रही है, इस पर भी डिस्कशन हो रहा है। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं, महमूद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, सैयद शान खानपुरी साहब भी मौजूद हैं। हम शेर व शायरी से थोड़ा सा माहौल को गरमा भी रहे हैं। मुफ्ती साहब, हम ये देखते हैं कि उमूमन जैसे कि शेर व शायरी की तो बात होती है, ये सब कुछ होता है, मसाइल के हवाले से तो आपसे रोज़ाना की बुनियाद पे लोग सवालात पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि आपको भी गुस्सा आ गया, भाई यार क्या, यार मतलब क्या जवाब दूँ इसका, मतलब कोई किसी ने बिल्कुल ही ऐसा बड़ा सा मसला पूछ लिया? असल में इशू ये है कि हमारे माशरे की ना में तरबियत नहीं हुई लोगों की। हाँ, असल मसला। तरबियत का फुकदान है, हर बात हर जगह नहीं की जाती। हाँ, सही बात। और इंसान की एक कैफियत होती है। अभी मैं बैठा हूँ आपके साथ, एक लाइटर मूड में हम बातचीत कर रहे हैं, और जब आदमी, जैसे आप हजरात भी है ना, कभी बैठे होते हैं तो आपका कलम चल रहा होता है, दिमाग चल रहा होता है, हम जब दर्स दे रहे होते हैं या बयान कर रहे होते हैं तो अल्लाह की तरफ से बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, आयतों के मफाहिम समझ में आते हैं। तो इसी तरह से मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब ट्रैवलिंग में मैं बैठ गया हूँ, मेरे साथ आप वो बंदा बैठ गया, वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शुरू कर देगा, तो उसको सोचना चाहिए कि यार ये बंदा है, मैं इसके साथ कोई अच्छी गपशप मार लूँ। और मैं अभी हम बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, अब देखें ना, आप किसी ने आपको शादी में बुलाया और आप भी आपको खाना डाला, या यार शेर सुनाए, नज़म सुनाए, वो नज़म सुनाए, आप कहोगे यार कोई माहौल होता है, ये कोई बात थोड़ी है कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो लोगों की हम तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं हर लेवल पे। मैं तो हर लेवल पे कोशिश करता हूँ कि लोगों की तरबियत की जाए कि भाई हर जगह हर वक्त सबके सामने मसले नहीं पूछे जाते। अब आप मजमे में और आके आप कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी यूँ यूँ करती है, मेरा बेटा ऐसा करता है,
تو یار دس از ناٹ اے وے ٹو، آپ اپنی پرائیویٹ چیزوں کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے جی ہم اس پہ. اچھا کیونکہ مجھے یاد ہے ہم لوگ نجی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہمارے بہت اچھے دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ سے، میں مسئلہ بھی بیان نہیں کروں گا اور بتاؤں گا بھی نہیں، لیکن آپ نے جو اس پہ جواب ان کو دیا تھا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کیفیت ہے آپ فوری طور پہ اس پر عمل کر لیں، بس آپ جائیں اٹھیں چھوڑے چائے وائے چھوڑے جائیں. اور وہ یقین کیجیے میں جب سوچتا ہوں اس میں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. اچھا سوتے سوتے سوچتا ہوں تو ہنسی آنے. اچھا دیکھیں میں ابھی آپ تینوں حضرات ماشاءاللہ صاحب ذوق ہیں، صاحب زبان ہیں، لسان ہیں. اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے اور اس قوم کی تربیت کرنی چاہیے. جو کالم نگار ہیں وہ اپنے کالموں کے ذریعے سے کریں، قلم کے ذریعے سے کریں. آپ شعراء ہیں، آپ شعر و شاعری کے ذریعے سے کریں. اور میں اگر خطیب ہوں، واعظ ہوں، تو میں اپنے واعظوں سے اور خطبوں سے لوگوں کی تربیت کروں. ہم جیسے یہ شو ہے میڈیا کا جو آپ پروگرام کرتے ہیں میں کرتا ہوں، تو ہم لوگوں کی تربیت کریں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدید ضرورت ہے، تربیت کا فقدان ہے، تربیت ہونی چاہیے. ہم اپنے معاشرے کی، اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کر سکے. تو یہ اگر ہم کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آدھی ہم خدمت ادا کر دیں گے. جیسے آپ حضرات ہیں، دیکھیں شعر و شاعری کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقاعدہ جنگوں میں، سفر میں اپنے ساتھ شعراء کو لے کے جاتے تھے. اب ایک شعر سناتے ہیں کیسی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے، جذبہ بن جاتا ہے نا. تو باقاعدہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو آپ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں عرض کروں، میرے کچھ عرصے پہلے پچھلی عید میں ایک میرے پاس مسئلہ ہے. ایک دوست تھا، اس کی شادی ہوئی ماشاءاللہ. اس میں نے بھی، اس نے لوگوں نے پوچھا کیسا، میں نے کہا اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار. شادی ہو گئی. شادی کے بعد جو ہے وہ پہلی عید آئی. میں اس لیے تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں آج یا کل گھروں میں ہو رہی ہوں گی. تو اس کی بیوی نے سوئیاں بنائی. اس کو سوئیاں کہتے ہیں، سیویاں کہتے ہیں؟ سوئیاں کہتے ہیں. اچھا میری بیٹی کہہ رہی تھی بابا آپ سوئیاں کہتے ہیں، کسی سے اس نے سیویاں سنا تھا. میں نے کہا بیٹا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بس سوئیاں اچھی ہونی چاہیے. مزیدار تو سب چلے گا. تو اس نے وہ بنائی. تو اس صاحب نے پہلی عید تھی تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے اچھی سوئیاں نہیں بنائی، میری امی بہت اچھی بناتی تھی. تو اس کی بیوی نے کہا کہ پھر بھائی اب شادی کیوں کی، اپنی امی کی ہاتھ کی سوئیاں کھاتے رہے، تو میں تو ایسی ہی بناتی ہوں. تو اس چھوٹی سی بات پہ ان کا آرگومنٹ ہوا. وہ آرگومنٹ اتنا بڑا کہ وہ لڑائی ہوتے ہوتے وہ سیپریشن پہ چلا گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو صلاح کراؤں. تو وہ اس لڑکی نے کہا نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ ہر چیز میں نقص نکالیں، میری امی ایسے کرتی. میرے ایک دوست کا طلاق ہوئی اس بات پہ کہ اس نے یہ کہا کہ وہ بھنڈی خرید کے لایا سبزی، تو بھنڈیاں تھوڑی لے کے آیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے ابو جب لاتے تھے تو اتنی لے کے آتے تھے سبزی، بھنڈی تم اتنی تھوڑی تھوڑی لائے ہو. تو اس نے کہا بھائی تیرے ابو لاتے تھے تو تمہارا خاندان بھی تو کتنا بڑا تھا، میں اور تو اکیلے ہیں، تو میں ہم دونوں کے حساب سے لاؤں گا. اس بات پہ لڑائی ہوئی، طلاق ہوئی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تربیت کرنی ہے لوگوں کی. عید کے موقع پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور ان کو بڑھائیں نہ، تو اس سے انشاءاللہ ہماری عید بھی اچھی گزرے گی. اور ایک اور بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کل رات کو آپ نے دیکھا ساؤتھ ہال میں جو طوفان بدتمیزی ہوا، ایسٹ لندن میں ہوا اور پورے یو کے میں. دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ہے مسلمانوں. یہ نوجوانوں کو ہمیں کہیں تو پولیس والوں کے منہ پہ آپ باجے بجا رہے ہیں، آپ ہارن بجا رہے ہیں. یار یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہم نے. اور پھر عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا کافی شاپوں میں، چائے کی شاپوں میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، اور آپ مسجد سے تراویح پڑھ کے نکلیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو اس وقت بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کی بہت ضرورت ہے. اچھا جیسے ابھی خون گرمانے کی بات ہوئی تو شاعری سے خون ویسے سہیل بھائی آپ سے بھی ہم نے کوئی کلام سننا تھا. آپ نے ایک کلام سنا کے اپنا. چلے پھر میں شروع کرتا ہوں. آپ شروع کریں. میں شروع کرتا تو ہوں. تربیت کی بات ہو گئی ہے. تربیت کی بات ابھی ہم نے کر دی کہ بھائی اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اور جو ہے اب وہ تربیت کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں جی کیونکہ حالات یہی چل رہے ہیں، وہی بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں، تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں، میں سب سے بد زبانی کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ گلا کیونکہ خراب ہے، 3-4 ہی شعر سنا پاؤں گا. کہ تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں، میں سب سے بد زبانی کر رہا ہوں. بہت دیکھے ہیں یہ ایمان والے،
بہت دیکھے ہیں یہ ایمان ایمان والے جبھی تو بے ایمانی کر رہا ہوں. بہت دیکھے ہیں یہ ایمان والے جبھی تو بے ایمانی کر رہا ہوں. اور مفتی صاحب دیکھیے گا شعر کے بہت دیکھے یہ ایمان. ادھر احباب میری جاں کے در پہ، ادھر احباب میری جاں کے در پہ، ادھر احباب میری جاں کے در پہ، ادھر میں چائے پانی کر رہا ہوں. پانی کر رہا ہوں. یہ خالص لفظ ہے ہماری عام گفتگو کا بول چال کا کہ ادھر احباب میری جاں کے، ادھر احباب میری جاں کے در پہ، ادھر میں چائے پانی کر رہا ہوں. جو مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں میں ان کی میزبانی کر رہا ہوں. سب حالات یہ آ گئے کہ میں، کیا بات جو مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں میں ان کی میزبانی کر رہا ہوں. اور ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کو بھی یاد کر لیتے کہ میں ان کی میزبانی کر رہا ہوں. پھر ان کی دید کی ہو عید یا رب، پھر ان کی دید کی ہو عید یا رب، دعائے فضل ثانی کر رہا ہوں. فضل بھائی آپ کے لیے یہ انہوں نے ایک کہیں جگہ پہ سنایا ہے، دعائے فضل ثانی کر رہا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے فضل ثانی، تو ایک محترمہ نے سننے میں غلطی ہو کہ دعائے عقد ثانی کر رہا ہوں. تو یہ فضل ثانی جو یہ بھی ہے فضل ہے ویسے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی فضل ہے. اچھا مفتی صاحب آپ سے میرا سب سے زیادہ سوالات یہی پوچھے جاتے ہیں دوسری شادی کے متعلق. جی جی اس پہ بات کرتے ہیں اس شعر کے بعد کہ پھر ان کی دید کی ہو عید یا رب، دعائے فضل ثانی کر رہا ہوں. خلش یوں ہی نہیں رکھا تخلص، خلش نہیں رکھا تھا، یوں ہی نہیں رکھا تخلص، دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آواز کچھ ایسی چل رہی ہے تو میں نے کہا جتنا ہو سکے اتنا تو سنا دیا جائے. جی محمود بھائی آپ میرا سنائیے. خیال پہلے سعید بھائی ریڈی ہیں. سعید بھائی آپ ریڈی ہیں، آپ سنائیے. مجھے آپ چند اشعار خبر کسے تھی کبھی یہ حادثہ ہوگا، ہاں خبر کسے خبر تھی خبر خبر کسے کسے تھی کبھی یہ حادثہ ہوگا، بچھڑ کے ملنے کا تم سے یہ سلسلہ ہوگا، سلسلہ ہوگا، بچھڑ کے ملنے کا تم سے یہ سلسلہ ہوگا. خلا نورد صداؤں کو مجھ سے کیا لینا، خلا نورد خلا نورد صداؤں کو مجھ سے کیا لینا، فریب خوردہ سماعت کا واہمہ ہو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، فریب خوردہ سماعت کا واہمہ ہو. واہ. میں اپنی ذات کا قیدی فرار کیا چاہوں، میں اپنی ذات کا میں قیدی، اپنی میں ذات اپنی ذات کا قیدی فرار فرار کیا کیا کا چاہوں، بہت خوب. مگر یہ شرط ہے تم کو پکارنا ہو، مگر یہ شرط ہے کہ تم کو پکارنا ہوگا. یہ رات ختم جہاں ہو وہاں پہ پہنچو تو، یہ رات ختم جہاں ہو وہاں پر پہنچو تو، مسافتیں ہیں تو پھر آگے راستہ ہوگا، مسافتیں ہیں تو پھر مسافتیں تو پھر آگے راستہ ہوگا. ہے گم شدہ سی تمنا کی روشنی سید، ہے گم شدہ سی تمنا کی روشنی سید، بجھا چراغ کھنڈر میں نہ پھر جلا ہو، بجھا چراغ نہ پھر کھنڈر میں پھر جلا ہوگا. واہ واہ، زبردست ہو گیا، ماحول بن گیا بھائی، اب گرم ہو گیا ماحول. میں جناب ایک غزل کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. آپ کی تو ماشاءاللہ ساری شاعری زبردست ہے. بس میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ بس مل جائے. ماشاءاللہ ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں. عادت ہے میں کشی کی نہ ہی حوث مال ہے، عادت ہے میں کشی کی نہ ہی حوث مال ہے، اے حسن یہ بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. کیا بات ہے. اے حسن یہ بتا کہ تیرا کیا خیال ہے، چہرہ حسین پھول تو آنکھیں چراغ ہیں. واہ. چہرہ مفتی صاحب جی، چہرہ حسین پھول، چہرہ حسین پھول تو آنکھیں چراغ ہیں، اور اس پہ تیری یہ ہنسی بھی کیا کمال ہے. واہ واہ. بہت خوب. سجتی ہے تیرے چہرے پہ یہ سرخ یہ حیا، سجتی ہے تیرے چہرے پہ یہ سرخ یہ حیا، کاندھے سے سرکتی ہوئی یہ سرخ شال ہے، کاندھے سے سرکتی ہوئی یہ سرخ شال ہے. کیا بات ہے. یہ دل زبردست اپنے اس کو بنایا. واہ، بس محبت ہے کافی آپ کی. خوبصورت نکالا ہے. یہ دلکشی کجا کہ کوئی تجھ سا بھی لگے، بہت اعلیٰ. یہ دلکشی کجا، یہ دلکشی کجا کہ کوئی تجھ سا بھی لگے، میں تجھ پہ کچھ لکھوں تو میری کیا مجال ہے. جادو ہے یوں بسا ہوا الفاظ میں تیرے، جادو ہے یوں بسا ہوا الفاظ میں تیرے،
जैसे हसीन गीत है सरगम है ताल है वाह वाह वाह, सरगम क्या है बात है। ताल। आदत है मैं कशी की नहीं हवस माल है ऐ हुस्न ये बता के तेरा क्या ख्याल है। माशाल्लाह वो माशाल्लाह। सब देखे ना, तेरा क्या ख्याल है को किस वैसे तरह सुहेल भाई इतने सालों से आपकी महफिलों में हम जाते हैं, इनका कभी ये सर ये मौका नहीं गायब है? हो गए 2-3 साल, बिल्कुल गायब रहे, ये अभी सामने आए दोबारा। अच्छा, दोबारा ढूंढा आए। मैंने इनको दोबारा, अच्छा। बल्कि पिछली महफिल से आना शुरू हो गए थे अब हमारे। वो मैं एक सुहेल भाई से जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो मैंने एक शेर सुना था। मेरे एक शादी का बाद मैं उनका अक्सर जिक्र करता हूँ, बुज़ुर्ग थे तो मस्जिद में मुलाकात हुई तो कुछ लोग आए थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी बोलने चालने में, वो फ़ॉरेन की कोई जमात थी। तो हमारा छोटा सा शहर है शादी का बाद, तो वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो वो बड़े परेशान लोग को मैंने देखा, फ़ॉरनर्स को, तो मैं उनके पास चला गया। तो जितनी मुझे ज़ुबान आती थी, कुछ जर्मन की कुछ इंग्लिश तो खैर मेरी अच्छी थी, तो मैंने उनसे बात की। तो वो साहिब मुझे देख रहे थे तो मुझे कहने लगे कि आप कौन हैं? मैंने कहा जी मैं महमूद। कहते नहीं महमूद तो आप हैं, लेकिन आप हैं कौन? तो मैंने कहा जी मैं इकबाल साहब का बेटा हूँ। तो उन्होंने वो जानते थे, तो खैर वो हमारे घर आए, मुलाकात हुई, तो उसके बाद उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई। उनका नाम था हकीम अहमद हसन। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम हिकमत? तो उन्होंने कहा कि मैं शायर हूँ। तो जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि थोड़ा सा इज्तनाब करते थे हम लोग के यार शायर है तो पता नहीं, तो मुझे पता चला कि वो 17 किताबें लिख चुके हैं और वो बड़े कमाल के बेपाया किस्म के शायर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई, आप मिलते नहीं हैं किसी से, आप लोगों के मतलब प्रोग्राम आते पे जाते नहीं मुशायरों में नहीं हैं? जाते तो उन्होंने कुछ कहा था, वो मैं वैसे ही एक दफ़ा पहले सुना चुका हूँ, फिर सुनाता हूँ कि अपनी दुनिया में गुम अपना दस्तूर है। उन्होंने मुझे शेर सुनाया था, तो मैं आपकी नज़र करता हूँ मुफ्ती साहब कि अपनी दुनिया में गुम, सुहेल भाई दस्तूर है। आप पूछते हैं मैं गायब होता हूँ, तो अपनी दुनिया में गुम अपना दस्तूर है, तुम समझते हो मगरूर अहमद हसन, हम सरापा मोहब्बत मुजस्सम वफा, हम सरापा मोहब्बत मुजस्सम वफा, फूल को जानो उसकी रवायात से। क्या बात है। और आप जो जिन अहमद हसन साहब की बात कर रहे हैं, ये उनका शेर बहुत मशहूर भी है, बहुत मशहूर है, क्योंकि बहुत जगहों पे कोट किया जाता है। कोट किया जाता है। तो लेकिन ये है कि ये गायब हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको अब ढूंढ मैं लिया। इंशाल्लाह और मुफ्ती आपसे साहब ने अब कह दिया तो अब तो आपको बिल्कुल आना है। मैं ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जो हम गुफ्तगू करते हैं वो शेर फजल सानी के बाद अक़द सानी वाली बात आई। अच्छा मैं नोट करता हूँ ये अमूमन कि उलमा कराम से जो सबसे ज़्यादा मर्द हजरात सवाल पूछते हैं, हम तो नहीं पूछते, हम तो जहाँ है फजल सानी पे खुश हैं हम लोग, लेकिन अक़द सानी का सवाल बड़ा पूछा जाता है, ये क्या अच्छा मसला है? इसमें सुहेल भाई ऐसे सवाल तो वैसे सबसे ज़्यादा जो आजकल जो इश्यूज़ हैं ना, वो तो तलाक़ के इश्यूज़ हैं और विरासत के इश्यूज़ हैं, और बाकी ये मर्दों का एक मशगला है अपनी प्राइवेट महफ़िलों में वो अपने दिल को खुश करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पर्सनली मैं कुरान की जो आयत है ना, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, कि फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो और यकीनी तौर पर तुम खौफ ज़दा हो, यानी तुम कर सकते हो, तुमसे होगा ये कि तुम इंसाफ नहीं करोगे, तो फ़वाहिदा, तो एक बेहतर है। तो देखें असल में बात यह है कि जैसे अभी भाई ने कहा ना मुजस्समा वफ़ा, आप किसी खातून से शादी करते हैं और उसके साथ जब अक़्द निकाह होता है तो आप एक वफ़ादारी का हल्फ लेते हैं ना, वो अल्लाह के नाम पर, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के नाम पे वो अपना जिस्म, अपनी ज़िंदगी आपके ताबे करती है और आप इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि आप उसके साथ वफ़ा करेंगे। वो अपनी पूरी जवानी आपके साथ गुजारती है, आपके बच्चों की माँ बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर किसी अशद ज़रूरत के, खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया है, कोई तलाक़ हो गई या किसी का इंतकाल हो गया, कोई ऐसा कोई इशू है, तो फिर तो इजाज़त है, शरीयत ने इजाज़त दी आप करें, लेकिन विदाउट एनी वैलिड रीज़न मुझे नहीं लगता कि आज का इंसान एक बीवी से तो वफ़ा कर नहीं पा रहा, इंसाफ कर नहीं पा रहा, वो कहाँ 2 या 3 से करेगा। बिल्कुल ऐसे तो इस तरह से मुनासिब नहीं है। कुछ हजरात हैं उलमा, वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, यहाँ लोगों की एक शादी नहीं हो रही, आप जो है वो दूसरी और तीसरी के चक्रों में लोगों को डाल रहे हैं। तो एक खातून बड़ा ज़ोरदार तरीके से बयान कर रही थी और दूसरी शादी के फ़ज़ाइल बयान कर रही थी कि भाई दूसरी शादी की कितनी अहमियत है खातून। तो वहीं पे एक खातून बैठी तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो माशाल्लाह मेरा तो मसला ही हल हो गया। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपके ख़यालात सुन के, और खुशी इस बात की है कि मैं आपकी शौहर की दूसरी बीवी। तो वो खातून जो बयान करी तो बेहोश हो गई।
تو ایک مفتی صاحب ہیں بڑے پاپولر ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جس دن آپ کی بیٹی کا شوہر, جب بیٹی آ کے بتائے گی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, اس دن میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. آپ کی بہن کا شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو پھر میں اس سے پوچھوں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ تو اسلام نے ایک بڑی لاجیکل طریقے سے اجازت دی ہے, ضرورت کے تحت دی ہے. ایک انسان کو اگر بہت سخت ضرورت ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے, سب چیزیں ہیں, تو بالکل کر لے. اور کلچرل بھی ہوتا ہے نا, ہمارا کلچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, عربوں کا مزاج ڈفرینٹ ہے, ان کی عورتوں کا مزاج ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. ان کے ہاں ابھی میں افریقہ گیا, یوگانڈا, وہاں پہ 2-3 شادیاں کامن ہیں اور وہ ایک گھر میں رہ رہی ہیں, اور میں ان سے گپ شپ مار رہا تھا, انہوں نے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بڑی والی نے کہا میں نے تو خود دوسری کرائی ہوئی. کیوں؟ کہتی سارا کام تو مجھے کرنا پڑتا ہے, سب کچھ میں کروں, کھیتوں میں بھی کام کروں, بچوں کو بھی سنبھالوں, یہ سنبھالوں, تو میں دوسری کر کے لاؤں تاکہ مجھے تھوڑی سی راحت ملے. میں نے کہا اچھا بھائی, تو ان کے ہاں کلچر وہ ہے نا, ان کے ہاں ایشوز نہیں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ شادی کرنی چاہیے, حضور نے فرمایا, اور جوانی میں کرنی چاہیے. اور ہمارے اس سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ میرا ایک کلپ بہت وائرل ہوا جس میں نے یہ کہا کہ بھائی کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, بہت اچھی بات ہے, پڑھائیں, بہت پڑھائیں, لیکن اتنا نہ پڑھائیں کہ وہ پھر کہیں کہ جی بھئی اب ہمارے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر جب ان کے لیول کا بندہ نہیں ہوگا تو وہ بندہ ملے گا نہیں. پھر ان کو اگر مل جائے گا تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو میرے انٹلیکچوئل لیول کا نہیں ہے, تو پھر وہ مانگی نہیں ہوگی. تو پھر اینڈ میں ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, عہدہ بھی ہوگا, لیکن پھر ان کے پاس فیملی نہیں ہوگی. پھر وقت گزر جائے گا, پھر وہ تنہا ہوں گی. تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے, آپ حضرات نے, ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ بتانا ہے, ہم نے راستہ. آپ نے ایک بات کی نا, تربیت کا فقدان ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم تربیت چاہتی بھی تو نہیں ہے نا. مسئلہ یہ نا صاحب, ایک جیسے کل بھی ہم پرسوں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایج کے بعد تو ویسے ہی تربیت نہیں ہو پاتی. لیکن آج کا بچہ ہے, لڑکا ہے, وہ بولتا ہے کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی. ہاں ٹھیک ہے, لڑکا ہے, شادی نہیں کرنی. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو سمجھائیں کہ وہی شادی نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری بچیاں ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. تو وہ اس وقت تو جوان ہوتے ہیں نا, 30-35 سال کے, 40 سال تک, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے آنے والی زندگی میں کتنی بڑی تنہائی. دیکھیں ابھی ہمارے سہیل بھائی نے, سعید بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ میں آدم بیزار آدمی ہوں, مجھے پبلک سے وہ ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے کریٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں انسان تو ایک سوشل اینیمل ہے نا. نہیں سوشلی تو ٹھیک ہے, بہت بھیڑ میں. دیکھیں بھیڑ ہوگی, اب نماز ہے, جمعہ ہے, عید کی نماز ہے, با جماعت نمازیں ہیں, ہمارے تو ساری گیدرنگ ہے نا, اجتماعیت ہے نا, اجتماعیت ہے, لوگ ہی لوگ ہوں گے. تو الحمدللہ وہ کیفیت ان کی بھی ہم نے ختم کر دی ہے. ہم نے ایک ہی رات میں ان کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں 2.5 ملین لوگ تھے. اور میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں, ناظرین یقین جانیے کہ میں اور فضل تو ہم ٹریولر ہیں دونوں, ہم ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. تو فضل نے مجھے جب کہا کہ بھئی عمرے کے سفر میں سہیل اور سعید بھی ساتھ ہیں, تو میں نے کہا یار وہ ہمارے ساتھ چل پائیں گے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کہا وہ اس طرح سے, جس طرح ہم تو دیکھیں سوتے نہیں, رمضان کے دیکھیں ہم نہ سوتے ہیں, آپ حضرات کو بھی ہم نے سونے نہیں دیا, ہم نے صرف 3 گھنٹے سونے دیتے تھے آپ کو. تو میں نے کہا ہم تو سوتے نہیں ہیں, ہم تو چلتے ہیں, تو یہ بیچارے کہیں ہمارے ساتھ پھنس نہ جائیں. تو اس نے کہا یار دیکھتے ہیں. لیکن میں ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات کو, عبد الواسع بھی ساتھ تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا. ہمارا تو آپ کے ساتھ کو 5واں میرے ساتھ سفر تھا آپ کا. لیکن یہ جو سفر تھا نا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. لیکن ہم نے کتنا سفر کیا, ایک رات ہم نے ریاض میں پوری رات گزاری ہے, پھر ہم مدینہ منورہ پہنچے تو پورا دن مدینہ منورہ, اور پھر ہم نے اسی رات ہم احد کے میدان پہ گئے. ہاں اسی رات, پھر رات کو واپس آئے قیام اللیل, پھر ہم نے ناشتہ, پھر فجر پڑھ کے ہم سوئے. پھر دوسرے دن ہمیں وہاں جانا تھا, ہفتے کے دن قبا. تو قبا گئے, قبا میں کتنا رش تھا. تو پھر 9 بجے تک کیا حالت ہوئی تھی, 9:30 بجے ہم واپس آئے, تو سوئے کم نا. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا رہا. تو مفتی صاحب آپ نے سفر میں پھر ان لوگوں کے ساتھ کافی سفر کیا؟ نہیں سفر نہیں کیا میں, اصل میں ہم تو دوست بھی ہیں, اور ہمارا سفر کافی ہوا ہوا, لگژری سفر بھی ہوئے میں ہمارے ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ الانسان یفتح فی السفر, انسان سفر میں کھلتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ کس اس کے کیفیت کا آدمی ہے وہ. تو الحمدللہ اللہ کا بہت. لیکن ایک سوال ہی اٹھتا ہے, جیسے ہم فلسطین کے سفر پہ گئے آپ کے ساتھ, فلسطین بھی آپ کے ساتھ میں جا چکا ہوں, وہاں بھی بھگدڑ تھی, وہاں بھی تھی, لیکن رش ایک اتنا رش تو نہیں تھا. تو شاید لیکن نیند وہاں بھی آپ نے 3-4 گھنٹے زیادہ نہیں سونے دیا ہمیں, ہم تہجد پڑھنے جاتے تھے. اور دیکھیں الحمدللہ جو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ جا چکے ہیں, میرے ساتھ تو سفر کر چکے ہیں نا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ سفر کریں, پریشانی دور ہو جائے گی. اگر آپ کے مالی حالات کمزور ہیں, سفر کریں, مالی حالات. مفتی صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات, وہ میں ایک دفعہ پہلے بھی نا کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ وسافروا ففی الاسفار خمس الفوائد,
तफरजुल हम, ऐसे ही बात कर रहे हैं, वक्तसाबुल मईशा, इल्म व आदाब व सोहबत व माजिद। am I right? मुफ्ती साहब ऐसे ही है ना, ये 5 फ़ायदे हैं सफ़र के। मुफ्ती साहब आप इसको एलेबोरेट कर दें कि सफ़र के 5 फ़ायदे हैं। कि सबसे पहला जो उन्होंने फरमाया कि गम दूर होता है सफ़र में, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो कहते हैं सफ़र कीजिए, वसाफिर फिर असफारी खमसल फ़वाइद, 5 फ़ायदे हैं। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार वाकई तफरजुल हम, आप करके एक्सपीरियंस करके देखा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। साल से भी कम वक्त में 3 सफ़र हो गए मुफ्ती साहब के। अच्छा, मुझे लगता है मुझे भी एक जो शेड्यूल करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। तो वो उसमें ये बहुत है। और देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफात बयान किया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून। तो चौथी सिफत बताई है कि साइहून से याद करने वाला। तो यानी मुसलमान जो है वो ट्रैवलर है। मुसलमानों का सफ़र करना वो दावत को लेके चलता है, इस्लाम को लेकर चलता है, अपने अखलाक को लेकर चलता है ना। तो ये सफ़र के ज़रिए से तो मैं और आज आप मुसलमान हैं। कि अगर औलिया किराम सफ़र नहीं करते, सहाबा किराम सफ़र नहीं करते, और सफ़र से आपको इल्म मिलता है ना। यानी अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, इल्म, आदाब, एटिकेट्स भी आते हैं, यही 5 चीज़ें हैं। बिल्कुल, उसमें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, ज़िंदगी सीखने का तो अमल ज़ाहिर सफ़र से होता है, लेकिन त्यौहार भी हमें सिखाते हैं। तरबियत त्यौहारों से भी होती है ना। रमज़ान की एक अलग तरबियत है, ईद की एक अलग तरबियत है, लेकिन नौजवानों के जो मसाइल हैं वो गैप भी तो बढ़ गया ना, मतलब जनरेशन गैप बढ़ गया। दूसरा लेके नहीं चल रहे। एक चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग, हमारी फैमिली, हम बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। हम जैसे ईद उल फितर है वो हम अपने अपने मुल्कों में जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ गुजारते हैं। हम माशाल्लाह 8 भाई हैं, 2 बहनें। लेकिन हम ईद उल अज़हा कई सालों से हम सारे भाई कहीं पे भी हों वो एक साथ गुजारते थे। अभी 2-3 साल से कोरोना की वजह से गैप आ गया। तो हमारे यहाँ कैसे आज जो है वो एक भाई के यहाँ नाश्ता है, फिर शाम का खाना एक के यहाँ है, और फिर उस तरह से हमने दिन बांध लेते हैं। फिर इस तरह से बच्चे, फैमिली, भतीजे, भांजे सारे मिलते हैं और उसमें फिर बैठते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमने अपनी लोगों को सिखाना है कि भाई आप लोगों से मिलें। हमारी जो ख़वातीन है ना, देखिए वो घरों को इतना सजा लेती हैं कि उनको फिर वहशत होती है कि घर में कोई आए ना। वो कहते हैं ऐसा, वो भाई अगर वो आएंगे नहीं तो ये फिर फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों का। देखिए ना, अल्लाहुम्मा असलुका रिज़्क़न वासिया, कि हम क्या कहते हैं कि अल्लाह तू हमें रिज़्क़ तय्यबा और वासिया अता फरमा। तो तय्यब और वासे रिज़्क़ मिले तो उसको रिज़्क़ को तो फिर खिलाना है ना आपने। तो ये सब चीज़ें हैं माशाल्लाह। जैसे अभी हम ये बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम एक तरह से एक सिटिंग रूम में बैठे हैं और हम गपशप मार रहे हैं, मुख्तलिफ मौजू पे बात कर रहे हैं, हर मौजू पे कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक नहीं है ना। तो इसी तरह जब आज घरों में महफिलें लग रही होंगी, जैसे अभी मेरे घर मैसेज आ रहे हैं कि जी क्या करना है, यहाँ जाना है, इसके यहाँ जाना है। अभी हमारा एक दोस्त है, वो कुछ भी हो जाए उसने बड़ा बारबेक्यू करना ही करना है। और वो मुझे कहता है, और एक और दोस्त है कि वो नमाज के बाद नाश्ता करता ही करता है अपने घर में और सारों को बुलाता है। ठीक है ना। तो वो इसके लिए तो आपको फिर थोड़ा सा दिल भी वसी करना होगा, बिल्कुल, और दस्तरखान को भी वसी करना होगा। तो ये सब चीज़ें भी हमारे माशरे में बहुत कम होती जा रही हैं। अच्छा, तो मुफ्ती साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, लेकिन छोटे से एक ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट भी होंगे, हम उनको भी लेंगे। लेकिन हम शान कानपुरी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी अच्छी इनके साथ गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे उन्होंने अशार भी पेश किए। और ईद मुबारक आपको एक दफ़ा फिर। और मुझे अंदाज़ा है कि आपको महफिल में जाना है, आपको इनको जल्दी भी है, इनको कहीं और भी पहुंचना है। इसके ब्रेक के बाद हमारे साथ कोई एक मेहमान और भी होंगे इंशाल्लाह, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कानपुरी साहब, आप आए और इस्लाम चैनल की आपने इस रौनक बढ़ाई, यहाँ पे आके अशार भी पेश किए। दोस्तों होता यह है कि गुफ्तगू का सिलसिला हमारे दरमियान तो ऐसे ही चलता है। मैं, मुफ्ती साहब, सईद कानपुरी साहब, हम लोग बैठे हों तो हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। कभी गुफ्तगू जो है वो अशार पे हो रही होती है, कभी अफकार पे हो रही होती है, कभी फतवों पे हो रही होती है, कभी लताइफ पे, इसी को गपशप कहते हैं, कभी लताइफ पे हो रही होती है। बड़े खूबसूरत खूबसूरत दीनी, इल्मी, अदबी अशार भी हमने साथ में शेयर किए हैं। तो ये इसी का तरीका होता है। तो इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं अपनी तरफ से जितने भी नाज़रीन हैं हमारे इस्लाम चैनल के यूके में और अब्रॉड, पूरी दुनिया में जो उसको देखते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے اس عید پہ خاص کر امت مسلمہ کے سرخیل ملک جو سب کا جو امت مسلمہ کا کے سر کا تاج ہے پاکستان، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط کرے، جو مسائل ہیں اس سے نکلے اور ملک مضبوط ہو، کیونکہ پاکستان مضبوط ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا، کیونکہ 27 رمضان کو ہمارا ملک پاکستان بنا تھا۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے اور بہت بہت مبارکباد بھی۔ کاؤنسلر منیر احمد، پاسٹ میئر آف ایلنگ، میری طرف سے اسلام چینل اردو کے تمام ویورز کو عید الفطر مبارک۔ یہ رمضان المبارک آپ سب کے لیے بلیسنگز اور نعمتوں والا مہینہ ثابت ہو، اور تمام لوگ جو یورپ میں، برطانیہ میں اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جو عید منا رہے ہیں، ان سب کو یہ عید الفطر اللہ تعالیٰ خوشیوں اور نعمتوں کے ساتھ منانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ عید منانے کی توفیق دے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان یہ عید الفطر اور آنے والی تمام عیدیں ایک ساتھ منا کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ میں ہوں لارڈ قربان حسین۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ عید کے دن ہمارے ساتھ مولانا قاسمی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت عید مبارک مولانا آپ کو۔ کیسے رہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک رہا؟ کیسا رہا آپ کا عید کا دن آج؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے جی۔ صبح ہوئی تو پھر نماز کی تیاری، ایک جگہ نماز پڑھنی تھی ہمیں، اچھا، پلشٹ گورو مسجد میں۔ اس کے بعد وہی پھر بیک ٹو نارمل گھر، اور سیویاں وغیرہ جو کچھ بنا ہوا تھا وہاں سر۔ اس کے بعد پھر اصل میں پورا ایک مہینہ مسلسل ایک معمول بن گیا تھا، تو آج کے دن بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹ کرنا۔ تو فجر کے بعد چونکہ سونے کی عادت تھی رمضان کے اندر، پھر بڑی سخت نیند تھی، تھوڑا دیر سویا، پھر لوگوں کا سلسلہ آنا جانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو الحمدللہ اللہ کا کرم رہا۔ اچھا، ایک جملہ انہوں نے کہا سیویاں، تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ سیویاں ہیں کہ سیویاں ہیں؟ یہ بڑی ابھی بھی گفتگو کر رہے تھے، کچھ لوگ سیویاں کہہ رہے تھے۔ اب یہ تو ہندوستان قاسمی ہے، ان کو اصل میں پتہ کیا، ایک صاحب لطیفہ ایک سنا رہے تھے، ایک مرتبہ دو لوگ آپس میں کسی بات پر نا مذکر مؤنث کے حوالے سے، کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دریا بہتی ہے، تو دوسرے بندے نے کہا نہیں دریا بہتا ہے، تو ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا جی تم دونوں غلط، نہ دریا بہتی ہے نہ بہتا ہے، دریا بہے ہے۔ دریا بہے۔ ہمارے یہاں یہ لطیفہ دوسرے انداز میں سنایا جاتا ہے، اورنگی ٹاؤن سے ایک صاحب آ رہے تھے، انہوں نے کہا دریا بہے ہے، دریا بہے ہے۔ اسی طریقے سے سیویاں کہہ دیں یا سیوئی کہہ لیں، لیکن اس کی جو حلاوت یا لذت ہے نا، تقریباً مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی مزیدار ہوگی تو جو ہے مزیدار ہونی چاہیے، تو مزیدار ہونا چاہیے تاکہ باقی چیزیں ٹھیک ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ محمود صاحب جی۔ میں اس حوالے سے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے پہلی دفعہ مولانا علی انور قاسمی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے تھے۔ میرا پروگرام ہوتا تھا، اس میں میں نے ان کو بلایا تھا، تو آج میرے خیال میں اتنے سالوں بعد دوبارہ موقع ملا ایک ساتھ بیٹھنے کا، ماشاءاللہ۔ تو نہیں، بڑا اشتیاق تھا جی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی مفتی صاحب کو میں نے کہا اس کے علاوہ آپ حضرات وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا زیارت بالمشافہ کر لوں تو زیادہ۔ اچھا، مفتی صاحب نے بھی کہا بھی تھا کہ بھائی اصل ملاقات ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں، وہ بھی سن کے میں نا اس سے کافی مجھے موٹیویشن نہیں، انہوں نے کہا معانلہ کا سینہ سے سینہ، تو میں نے کہا یہ جو جملہ تھا نا یہ چپ گیا مجھے، میں نے کہا بیگم کو کہا بس آپ اٹھ جاؤ، اب بس اب جاؤ چلیں۔ چلیے جی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قاسمی صاحب کے جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا محبتوں کے دکھاوے میں دوستی نہ ملا، محبتوں کے دکھاوے میں دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ واہ، یہ تو بالکل ہی گئے نا، مطلب انہوں نے تو معاملات ہی ختم کر دیا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، قاسمی صاحب جی جی، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ کیا بات ہے، تمام رشتوں کو میں گھر پہ چھوڑ آیا تھا، تمام رشتوں کو میں گھر پہ چھوڑ آیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے کوئی اجنبی نہ ملا۔ بہت خوب۔ اور خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے، مفتی صاحب جی، خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا، مجھے وہی نہ ملا۔ یہ ہوتا ہے مولانا،
آپ کی شاعری کے حوالے سے آپ کی مفتی صاحب کے تو بڑے ذوق شوق موجود ہے، شعر خود نہیں کہتے، آپ کا کیا مزاج ہے؟ میرا مزاج یہ ہے کہ بلبل کو گل پسند، گل کو بو، میری پسند یہ ہے کہ مجھ کو ہے تو پسند۔ واہ واہ کیا بات ہے، مجھ کو پسند تو، مجھ کو ہے تو پسند۔ اور کہتے ہیں کہ نہ سلام یاد رکھنا نہ پیام یاد رکھنا، بس اتنی سی التجا ہے کہ میرا نام یاد رکھنا۔ واہ یہ بھی بڑی اچھی التجا ہے نا بھائی، نام یاد رکھو کم سے کم، کیونکہ حالات یہ ہیں کہ آج کل سب بھول جاتے ہیں۔ بالکل سب بھول جاتے ہیں۔ ابھی بات مجھے سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگ فیس بک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑے اخلاق مند اور بہت ہی زیادہ سوشل بن کے رہ گئے ہیں، یعنی گھر میں جو لوگ ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ میں ابھی رمضان کے آخر میں جو بیان جی آپ میں نے کہا دیکھیں رمضان کریم کے اندر ہماری ساری بہاریں مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ خواتین کی وجہ سے، کہ ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ سحور کے اوقات میں، افطار کے اوقات میں جب ہم لوگ مرد حضرات مسجدوں میں یا مسلوں پہ یا دعاؤں میں تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ہماری خواتین یہ کچن میں یعنی اپنا بہترین وقت یہ کچن میں ہمارے لیے تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں کہ ابو کو یہ پسند ہے، شوہر صاحب کو یہ پسند ہے، بیٹے کو یہ پسند ہے، بھائی کو یہ پسند ہے، یعنی ہماری پسند کی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں اور ہم محو عبادت ہوتے ہیں۔ تو ان کی بڑے احسانات ہم پر ہیں، بڑے شکر گزار ہیں ان کے، ہمیں ہونا چاہیے۔ مفتی سے بڑی اچھی بات کہ خواتین کو اگر نکال دیں تو ہمارے پاس بچتا کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تمہیں نکال کے دیکھوں تو سب خسارہ ہے، مطلب ہے کیوں صاحب کچھ آپ ایڈ کر رہے تھے؟ ہاں جی، میں اس بات پہ آج کل بہت فوکس کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اس پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے رمضان گزارا نا، تو اس میں ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا، روزہ رکھا، تو اسی طرح سے ہمیں ہر مہینے میں جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں نا، 13 14 15، تو اسی طرح ہر مہینے میں ہمیں 3 دن ڈیجیٹل فاسٹنگ کرنی چاہیے۔ زبردست، اور ڈیجیٹل فاسٹنگ یہ ہے کہ اس میں ہم اس موبائل فون کو صرف انفارمیشن کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے یوز کریں بس، صحیح، اس کے علاوہ اس کو بالکل سائٹ پہ کر دیں۔ ڈیجیٹل فاسٹنگ ہو، کوئی ٹاک شو نہ دیکھیں، کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیکھیں، فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، شعر و شاعری کریں، کتاب پڑھیں، واک کریں، باغبانی کریں، ابھی موسم اچھا ہونے والا ہے۔ اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے وہ جو دماغی امراض ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ کافی بچے، عورتیں، مرد، یہ، اور اس کی وجہ سے چڑچڑاہٹ بہت ہے، اور بہت زیادہ بچے فوراً کچھ ہونے لگتا ہے، بالکل آپ کی بات بالکل 100% ابھی آپ اب آج جا کے نوٹس کیجئے گا، میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں اگر کہیں ریسٹورینٹ میں گیا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی فون لے کے بیٹھا ہے۔ یار تم آئے ہو باہر کھانا کھانے کے لیے، اس فون کو کسی باسکٹ میں ڈالو، اور ایون ماں نے اپنے بچے کو بلانا ہو تو وہ اوپر سے اگر فون کر کے بلاتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کہ ابھی میں ابھی بتاؤں، ہم بیٹھے گاڑی میں بچوں کی نانی کے گھر جا رہے ہیں، ان کے یہاں ناشتہ تھا، تو وہ چھوٹا والا عبدالواسع کو کہتا ہے تم نے ابھی مجھے جو ہے وہ انسٹاگرام میں بلاک کر دیا ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یار کہاں پہ بلاک کر دیا، کدھر بڑھ دیا، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ کر لو۔ کہہ رہا نہیں، میں نے کہا تو نے کیوں کیا؟ کہہ رہا نہیں، یہ اس پہ بدتمیزی کر رہا تھا، کچھ میسج کر رہا تھا مجھے۔ آپ دیکھیں یہ کس دنیا میں ہم آگے۔ ایون گھروں میں دیکھا بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، یہ بھی پیغام ہو گیا نا، ہم نے آج پیغام ہی نہیں دیا۔ بہت اچھا پیغام۔ ایک بہت ضروری سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھاؤ یا اس کے جو پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، کیا پتا تمہارے پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، مطلب ایک اشتہا انگیزی جو آپ پھیلاتے ہیں نا کہ ہم کھانا بناؤ تو شوربہ تاکہ دوسروں کے آ جائے، تو ہم جو ایک تشہیر کر رہے ہیں اس پہ، سوشل میڈیا نے جو تشہیر کا ایک پلیٹ فارم دے دیا نا ہم لوگوں کو، اس سے بھی تو بہت سے لوگوں کے دل جو نہیں کر سکتے، جو نہیں پاتے، وہ نہیں ان کو مل رہا چیزیں، ان کے بھی تو دل ٹوٹتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں اور غلط کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ سہیل بھائی آپ اس چیز کو وٹنس کریں گے کہ میرے تقریباً 4 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ، اور 1 پوائنٹ سمتھنگ ملین فیس بک پہ۔ ابھی فیس بک نے اس کو 7 لاکھ پہ لا کے 6 لاکھ پہ کم کر کے پہلے تو بلاک کر دیا، پھر ابھی اس کو روکا ہوا ہے اور اس کی ریچ ختم کر دی ہے۔ میں نے آج تک میں نے اس بات کا اسٹیٹس یا کس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، کہاں کھانا کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک پازیٹیو میسیج دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اور اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو بیلنس باؤنڈریز کر سکتے ہیں، اس کو باؤنڈری کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ حضرات ہیں، آپ حضرات کے پاس ایک مستقل ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ہمارے پاس تو بھائی ممبر ہے،
اور یہ چینل ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، یا اب سوشل میڈیا، آپ حضرات تو بالکل انٹریکٹ کرتے ہیں پبلک سے، شعر و شاعری کے ذریعے سے پیغام دے سکتے ہیں، تو یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اچھا محمود بھائی، لیکن ایک سوال ہی اٹھتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ تو انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا نے کوئی 2-4-5 لاکھ شاعر بھی بنا دیے ہیں۔ بالکل بنا دیے، یہ تو میں بڑا تنگ آ گیا مجھ سے، آپ یقین کیجئے 2-4 لاکھ میرا خیال آپ بہت ہی کم نمبر بتا رہے ہیں۔ کثر نفسی سے کام لیا، کثر نفسی سے کام لیا، کیونکہ بے شمار ہیں۔ ابھی تو اب کوئی پہلے پوچھتا تھا کہ آپ شاعری کرتے ہیں، تو آج کل میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں میں کرتا تھا، تو اب آپ کرتے ہیں، اب آپ کرتے ہیں اور میں سنتا ہوں، کیونکہ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہوتا یہ نا کہ مصعب ایک غزل آپ نے لگائی، اب اس کے بعد آپ وہ غزل ایسے نہیں لگتی، وہ باقاعدہ تصویر کے ساتھ، اور کچھ ہمارے احباب ہیں وہ ظاہر بڑے خوش شکل ہے، تو تصویر کے ساتھ ان کی لگتی ہے، خواتین ہماری شاعرات خوش شکل تو آپ دونوں بھی نہیں ہیں، بس آپ لوگ لگا سکتے ہیں، آپ سب سے نظر ہے، اور کیا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد پھر اس پہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جناب کیا بات ہے اور کیا بات ہے، اور پھر بعض اوقات تو وہ گفتگو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، وہ خواتین کی اگر تصاویر لگی ہوں شاید، تو میرا ماننا یہ ہوتا ہے بھائی اگر شعر اچھا ہے تو وہ خود ہی پہنچ جائے گا، آپ کسی تصویر کی ضرورت نہیں، واقعی میں، اور کچھ اشعار تو آپ دیکھیں نا پہنچے ہوئے ہیں، ابھی جیسے انہوں نے شعر سنایا احمد حسن صاحب کا، وہ پہنچا ہوا ہے، ہم ملا نہیں ہوں میں ان سے کبھی، میں نے کبھی ان کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن وہ شعر پہنچا ہوا ہے، وہ تو پہنچا ہوا ہے نا، تو پہنچ جاتی ہے، اچھی چیز خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب تکلیف اس چیز کی نہیں ہوتی، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے جب ہم آف ایئر تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ دکھ اس چیز کا نہیں ہے کہ شاعری کے ساتھ وہ جو زیادتی کرتے ہیں لوگ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو وہ دکھ اس چیز کا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، تو میں دیکھتا ہوں جب بھی کبھی میں جس طرح یوٹیوب پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، انتہائی جو ہے نا وہ گھٹیا قسم کی شاعری اور عجیب ان کے جو مطلب الفاظ کا جو بے وزن بھی ہے، اور اس کو صرف وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ لش پش کر کے نا تو وہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں اور مجھے بھیج رہے ہیں، اور آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں پنجاب سے ہوں، تو پھر میں ان کو کیا بھیجتا ہوں گا واپس۔ نہیں آپ اچھی چیز بھیجیں۔ اچھا ہمارے پاس اب 3-4 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا بہت سے پیغامات ہم نے دیے ہیں، مطلب ایک کافی پیغامات لوگوں تک پہنچ گئے، لیکن کوئی ایک ایسا سینٹرل پیغام ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات پہنچنی چاہیے جو آج جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آج سے کوشش کریں، جیسے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی سوشل میڈیا فاسٹنگ کی، ڈیجیٹل فاسٹنگ کی بات کی آپ نے، اس کو آپ کس طرح اور مزید ایلیبوریٹ کر کے سبق دیں گے؟ میں ایک منٹ میں اپنے 1 منٹ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہوتا ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے نا، آپ کی ٹریننگ کرتا ہے، آپ ماشاءاللہ ایک روٹین کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں، تو اصل تو اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پوری زندگی ہماری ایسے گزرے، 11 مہینے ایسے گزرے، تو ہمیں چاہیے کہ بھئی جیسے ہم نے رمضان میں اوور ایٹنگ سے اور بہت ساری چیزوں سے، گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، بہت سارے اچھے کام بھی کیے نا ہم نے بہت، اور صرف رمضان میں تو نہیں کرنے کے تھے نا، وہ تو پورے زندگی کرنے کے ہوتے ہیں، اگر جھوٹ نہیں بولنا تو روزے کی حالت میں تو نہیں بولنا نا، وہ تو ویسے بھی نہیں بولنا، تو میرا پیغام یہ ہے کہ اس جو کیفیات ہیں جو ہم نے ابھی حاصل کر لی ہیں، ان کو ہم کنٹینیوسلی لے کے چلیں، کوشش کریں 3-4-6 مہینے 8 مہینے تک کہ بھئی اسی ماحول میں ہم چلیں، تو انشاءاللہ پھر رمضان کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ اور بس میری طرف سے ایک دفعہ پھر جتنے ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے عید کے اچھا پروگرام کیا، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ جی۔ قاسمی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جتنے ویورز ہمارے اسلام چینل اردو کے، جتنے لوگ ہمارے لسنرز ہیں اور کرم فرما لوگ ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کرے کہ عید سعید بار بار ہماری زندگی میں اللہ عطا فرمائے۔ اور عید جو اصل میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک جھلک ہے اللہ پاک کی دیدار اور زیارت کی جنت، سبحان اللہ، تو اللہ ہمیں حقیقی خوشی بھی عطا فرمائے اپنی دیدار کے ذریعے۔ پیغام میرا یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ویسے بے شمار اعمال کرنے کے ہیں، 2 عمل ضرور ہو، ایک نماز کی پابندی، ہر شخص اس بات کی پوری کوشش ارادہ کرے کہ نماز کوئی قضا اس سے نہ ہو۔ دوسری چیز کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر بن جائے، یعنی کسی جانور کو بھی نہ، بالکل بے ضرر، جو رمضان سے ہمیں جو سبق ملا ہے
کتنی پاکیزہ زندگی تھی. ہر وقت انسان تلاوت میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو کم از کم گناہوں سے محفوظ ہے. آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خاموشی ہے, بالکل ایسا لگتا ہے ماحول ہی بالکل ایسا کوئی نئی مخلوق لگ رہا تھا کہ نئی جگہ کوئی نئی مخلوق. تو دو پیغام, ایک نماز کوئی قضا نہ کرے اور دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بہت زبردست پیغام ہے جی. بالکل میرے پاس 30 سیکنڈ ہے سر. ایک ہی پیغام ہے کہ سارے ناظرین کو عید مبارک, اور ایک شعر کے ساتھ کہ اپنا تو کسی طور بھی کٹ جائے گا یہ دن, تم جس سے ملو اس سے کہو عید مبارک. بہت اچھی بات کہی انہوں نے. اور وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا, جیسے قاسمی صاحب نے کہا, جیسے محمود بھائی نے کہا, اصل سوال یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اگر ہم محبت بانٹیں گے, محبت کا فروغ کریں گے اور اپنے آپ سے خلوص نیت کے ساتھ معاف کرنا شروع کر دیں, اگر درگزر کرنا شروع کر دیں, تو بہت سے مسائل جو ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جیسے کہ مفتی صاحب نے کئی واقعات پیش کیے, کئی باتیں بتائی, ایک چھوٹی سی بات پہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو عید کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے, لوگوں کو معاف کیجیے اور گلے لگائیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ.